ان من البیان لسحرا اور بخاری۔ محترم سامعین و حاضرین، نوجوانان دین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا منتھلی پروگرام ہے جو کہ شہری جمعیت کی طرف سے کیا جاتا ہے ہر مہینے میں۔ اس کے پورے انتظام اور انصرام شہری جمعیت کے ذمہ ہوتا ہے اور الحمدللہ مہینے میں ایک مرتبہ شہری جمعیت کی طرف سے پروگرام ہوتا ہے۔ یہ جو آج کا پروگرام ہے الحمدللہ شہری جمعیت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ حاضر گرامی، اور ہمارے سامنے جو فضیلت الشیخ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان شیخ کو جانتے ہیں بذریعہ فیس بک، واٹس ایپ، اسی طریقے سے یوٹیوب کے ذریعے سے ان کے ہم لوگ بیان سنتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ شیخ ہمارے درمیان آج تشریف لائے ہیں اور ہمارے درمیان خطاب کریں گے۔ میں اپنے باتوں کو زیادہ تم نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں کہ جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس محفل میں جمع ہو کر قال اللہ و قال رسول کی باتوں کو سننے کا موقع عنایت فرمایا، اور بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو دین کی باتیں سن رہے ہیں اور اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ جو حضرات شریک نہیں ہو پائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد مسجد میں آ کر پروگرام میں شرکت کر لیں تاکہ پروگرام میں جو ثواب ملتا ہے، پروگرام کی فضیلت کے سلسلے میں ہر ایک انسان کو معلوم ہے۔ بارہا آپ حدیثیں سنتے ہوں گے کہ جہاں پر جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام تلاوت کی جاتی ہیں، اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وہاں کے مجلس میں شریک ہونے والے ہر فرد کے سلسلے میں فرشتے دعا کرتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے مجلس کی۔ تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اور آپ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین شفیع المرسلین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، کوئی بھی کام جو شروع کیا جاتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کے نام کے ذریعے سے شروع کیا جاتا ہے، اور ہر پروگرام، ہر محفل، ہر اجلاس کا آغاز تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ تو میں اپنی باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اور زیادہ طویل نہ باندھتے ہوئے جیسے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے اسی روش پر چلتے ہوئے صف سالکین کا ابتدا کرتے ہوئے میں اس بزم کا آغاز اور اس کی شروعات تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ تلاوت کلام اللہ کے لیے میں برادرم عبد المالک سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ عبد المالک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک واپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک واپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. کتابوں تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. کتابوں تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. مثال دے دے کے خیر و شر کی مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک واپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. وہ مالک رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. وہ مالک رزق ہر
نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا امیر ہو یا غریب بندہ امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے اس کا پیغام ہے سنو تو اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرا وحسن الجزاء یہ برابر خبر تھے جو آپ حضرات کے سامنے آنے کے کچھ کلمات بنا رہے تھے اور اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر رہے تھے اب میں اس پروگرام کے جو اصل مقصد ہے اور جو ہمارے مہمان کی خصوصی ہیں انشاءاللہ بغیر کچھ زیادہ آپ لوگوں کا وقت لیے میں مہمان خصوصی کو جو ہمارے آج کے اس مجلس کے خطیب ہیں ان کو میں دعوت پیش دیتا ہوں جو حضرت الشیخ شکیل احمد حفظہ اللہ تعالیٰ تعالی مکمل کے حجابات ہر ایک انسان بالخصوص جو موبائل چلانے والے ہیں ان سے واقف ہیں اور ان کا بیان بات سنے ہیں اس لیے میں باتوں میں زیادہ طول نہ لیتے ہوئے بلا کسی تنقید و تاخیر کے کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہا ہے اور بہت ہی جلد انشاءاللہ کا لیے ٹائم آ جائے اور وقت قریب ہے جس بنا پر میں بغیر کسی تنقید کے فضل الشیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آپ اس کے بتائیں فضل الشیخ شکیل احمد حفظہ اللہ من همزه ونفخه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کی بریائی اس رغبے غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے. تیری یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، تیری یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، نہ ہو اس چمن میں کبھی خزاں تیری شان جل جلال. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج البراق صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت کی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اس وجہ سے کہ اللہ نے بے شمار لوگوں میں سے آج میرا انتخاب کیا کہ میں آپ تمام سے مخاطب ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جس طرح سے تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو اعلان آج کے عنوان کا کیا گیا ہے بڑا ہی اہم ہے. آج کا عنوان جو رکھا گیا ہے آپ سب کو پتا ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں کہ انسان کے 4 دشمن. انشاءاللہ تعالی آج ان 4 دشمنوں کی پہچان کر کے ہم یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر کل کا سلفی نگر کا نکلنے والا سورج ایک انقلابی سورج ہو جائے انشاءاللہ، ہے نا. یہ جو پس مردگی، یہ جو نڈھال پن، یہ جو بے راہ روی، یہ جو انجانہ پن، یہ جو اسلام کا مذاق اور یہ اسلام کو جو اپنی مرضی کے مطابق چک لینا، یا دل میں آیا یہ کر لیا، دل میں نہیں آیا یہ چھوڑ دیا، یہ جو سچویشن، یہ جو طریقہ کار میرا اور آپ کا ہمارے درمیان میں جو آیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آج مسلمانوں کی درگت ہو رہی ہے. ذمہ دار ہی ذمہ دار نہیں بلکہ عوام بھی ذمہ دار ہوتی ہے. مسجد کا امام ہی ذمہ دار نہیں، مسجد کا مؤذن ہی ذمہ دار نہیں بلکہ آنے والا مصلی بھی ذمہ دار ہوتا ہے. اسی لیے کہ امت محمدیہ کا ہر فرد، عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا بوڑھا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، یہ تمام کے تمام مہمان نہیں ہیں، میزبان ہیں.
اس کائنات کے اس کرۂ ارض کے اس کرۂ ارض پر رہنے والے 2000 سے زیادہ باطل مذاہب کی مہمان نوازی مجھے اور آپ کو کرنا ہے. لیکن میں اگر کوئی آدمی میزبان کی جگہ اگر مہمان بن جاتا ہے تو کیا وہ تقریب انجام دی جا سکتی ہے؟ نہیں. مہمان کا رتبہ کچھ اور ہے، میزبان کا رتبہ کچھ اور ہے. مہمان کی ذمہ داری کچھ اور ہے، میزبان کی ذمہ داری کچھ اور ہے. تو میزبان اپنی ذمہ داری کو سمجھے. آج کے دور میں میزبان ہے، دیگر اقوام مہمان ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا معاملہ تو اتنا عجیب سا ہو گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کون سے نقطے سے بات کر کے کون سے نقطے پر ختم کر دی جائے. اس لیے کہ عزیزان محترم، شاید یہ نہ ہوتا ہو الگ بات ہے، لیکن آپ کے چھوٹے بھائی کو اللہ نے جہاں جہاں دنیا میں ہو یا ہندوستان کے بیشتر ممالک میں جہاں گھمایا ہے، ریاستوں میں جہاں گھمایا ہے، وہاں ہم نے دیکھا کہ بے راہ روی کا شکار مسلمان جمعے کے دن جلدی آنا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن آدھا خطبہ ہونے کے بعد میں آتے ہیں ہم لوگ. ہے نہیں ہے؟ یہ کون سا دستور ہم نے بنایا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات. یہ میزبان اگر غلطی اگر کر دے تو تمام کا تمام فنکشن اس کا خراب، تقریب خراب، بدنام. لوگ یہی کہیں گے کہ ارے کیا ہے بھائی، اتنی اس سے دعوت دے کے بلایا، بیوقوف انسان، نہ کھانا صحیح رکھا، نہ بیٹھنا صحیح رکھا، نہ ملنا صحیح رکھا. پورے معاشرے کے اندر ایک بدنامگی پھیلے گی. اور آج میں میزبان ہوں، آپ میزبان ہیں، ہماری بدگمانی اور ہماری جو ہے بدنامی اسی وجہ سے ہو رہی ہے. احساس کیجئے اپنے اندر، جگائیے اپنے شعور کو، جگائیے اپنے ضمیر کو، جگائیے اپنے علم کو، جگائیے اپنے آپ کو. خواب میں دیکھ کر کے انسان کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کیا؟ رات کو میں خواب دیکھا امریکہ کا صدر بن گیا، صبح اٹھا تو پھر میں بستر سے اٹھ رہا ہوں. حاصل کچھ نہیں ہے آپ کو. یہ خوابیں دیکھنا چھوڑ دیجئے. حقیقی مجلس، حقیقی بات، حقیقی عمل، حقیقی طریقہ، حقیقی علم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے مہمان کا رول ادا کر کے ان تمام باتوں پر پانی پھیر دیا، جس کی وجہ سے آج امت کا بہت بڑا طبقہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا. جو چل رہا ہے باپ دادا کے طور سے، اسی کو لے کر کے چلنے کے عادی بنتے ہوئے ہم پر یہ الزام لگا دیا کہ ہم بھٹکانے والے ہیں، ہم بہکانے والے ہیں، ہم لڑائی والے ہیں، ہم غنڈہ گردی کرنے والے ہیں، ہم تم جو نا ایک نیا طریقہ لے کر کے آئے ہو. یہ ہمارے پہ الزام آ گیا. کیوں بھائی؟ جمعہ کو جمعہ مسجدوں کو بھر دینا، فجر میں گھروں میں رہ کے مسجدوں کو نہیں آنا، وتیرہ بنا لیا ہم نے. 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، لیکن ایک اذان کے اندر احساس دلایا جاتا ہے امت کو. کیا احساس دلایا جاتا ہے وہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے تو بس یہ احساس آپ کو دلایا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. کیا ظہر میں کبھی سنا ہے آپ نے؟ عصر میں سنا ہے کبھی آپ نے؟ مغرب میں سنا ہے کبھی؟ عشاء میں سنا ہے کبھی؟ نہیں بھائی، عشاء میں بعض لوگ سو جاتے یہ الفاظ بول لیں گے. ہے اجازت کسی کو؟ نہیں ہو سکتی. فجر میں بتایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے قوم جو سو رہی ہو نا تم، جو میزبان ہے نا تم، تمہاری میزبانی تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. اٹھو، نیند کو چھوڑو، اللہ کے گھروں کو بھرو. اپنے یہاں سے تمہارے سارا دن کی تیاری کرنا ہے. لیکن کون ہے بھائی؟ کتنے لوگ آتے ہیں فجر میں؟ کتنے لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں فجر میں؟ رمضان میں یاد آتی فجر خالی سب کو، پورے جتنے مسلمان ہیں. کوئی عقیدے کی معاملہ نہیں بات کر رہا ہوں میں. ہر مسلمان کو معلوم ہے رمضان میں فجر کی نماز پڑھنا ہے. کیوں؟ سحر کو اٹھے ہوئے رہتے ہیں آپ، اسی لیے بولتے چلو بھائی پڑھ لینا چاہیے. جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ گیا اسی دن سے فجر ہماری غائب ہو جاتی. تو غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ میں اور آپ دشمن کا ساتھ دے کر جنت میں جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. میں اور آپ دشمن کو جو ہے نا بڑھاوا دے کر کے اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے فکر میں ہے. دشمن کا ساتھ دے کر، دشمن کی چال چل کے، دشمن کی باتوں کو لے کر، دشمن کے طریقوں کو لے کر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جنت میں میرا مقام بہت بلند ہونے والا ہے. تو کیا دشمن کا ساتھ دے کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ ممکنات میں سے نہیں ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا طریقہ کار ہے بھائی. ہر جگہ تقریر کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آنا اور سنا دینا، چلے جانا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ لوگوں سے کیا اجازت ہے آپ لوگوں سے سوال کرنے کی؟
اچھا ہم میں سے بات کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ دیکھو پورے گونگے نہیں ہے گونگے؟ ارے میں سوال میرا سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ہندی میں کرا بھائی، تیلگو میں کو برابر نہیں آتی، انگلش بول دے سکتا ہوں لیکن میں بولا انگلش میں بولنے سے حاصل کیا، اردو میں بات کر لیں گے نا ابھی تو، کنڑی میں بھی نہیں بولا، گجراتی میں بھی نہیں بولا، راجستھانی میں بھی نہیں بولا، پنجابی میں بھی نہیں بولا، وہ لفظ بولا جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ میرا کام ہے الحمدللہ، میرا مشن ہے اللہ کے کرم سے، اللہ نے بہت بڑی کامیابی دی ہندوستان کی سرزمین پر الحمدللہ، ہم اہل حدیثوں کے ذریعے سے بہت بڑی کامیابی، اس کے اندر شاید آپ لوگوں کو نہیں ہے ابھی۔ میرا کام یہ ہے کہ میں قوم کو بولنے والی بنا دیتا ہوں الحمدللہ، بیٹھنے والی قوم کو کھڑا کر دیتا ہوں الحمدللہ، کمزور نگاہ والوں کو طاقتور نگاہ والی بنانے کی فکر کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو میں آپ سے سوال کرا ایک بات کا یہ کہ ہم میں سے بولنے والے کتنے ہیں؟ ایسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سوال غلط ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا بھائی۔ اچھا چلیے ہم میں سے اندھے کتنے لوگ ہیں؟ یہ بھی نہیں بول سکتے؟ افسوس، میں پہلے بولا آپ کو، میں خالی بول کے جانے نہیں آتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا بات کو۔ میں قوم کو اٹھا کے کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں، اصل میں حالات بہت بگڑ گئے، حالات بدترین ہیں، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ یہ محلہ، یہ شہر، یہ ملک اگر چھوڑتے ہیں یا ریاست چھوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا جا رہے ہیں۔ بلکہ آپ کے گھر میں 30 دن کا اناج موجود ہے، جب میں پیسے بھی موجود ہے، اچھا کھا لے رہے ہیں، بہترین صحت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے حالات بہترین ہیں، یہ خواب خرگوش ہے آپ کا۔ یہ غفلت کی نیند سے جاگو، اٹھو، کھڑے رہو، بولنے کا وقت آ گیا، آوازیں نکالنا حلق سے، پیروں میں، کمر میں، دماغ میں، گردن میں طاقت پیدا کرنا، روز ایکسرسائز کرنا، فزیکلی طور پہ تیار رہنا، جسمانی طور پہ تیار رہنا، دماغی طور پہ تیار رہنا، علمی طور پہ تیار رہنا۔ آنے والے حالات کا یہ قوم کو نہتی چھوڑ کے نہ کھو جاؤ اللہ کے واسطے، یاد رکھنا۔ کدھر ہے زندگی؟ 9 بجے 10 بجے اٹھتے ہم لوگ، رات میں 2 بجے تک ان لوگوں کی طرح جگتے ہم لوگ، پتہ نہیں، سوال کا جواب دینے کی بھی صلاحیت نہیں ہے ہمارے اندر۔ چلو میں دوبارہ پھر پوچھتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہم میں سے گونگے کتنے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے تربیت، یہ ہے ہماری تربیت۔ نہیں اچھا ہاں کوئی گونگے نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ پھر گونگے ہو گئے؟ میرے ساتھ چلے تو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں پہلے بولا میں بول کے جانے والا آدمی نہیں ہوں، میں خوبلا بھی لیتا ہوں، ایسے ایسا چلتے چلتے خوبلا لیتا ہوں میں، چلو بھائی بولے تو سمجھ میں آتا کہ آپ سیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، ورنہ 1 گھنٹے کا آدمی بیان سنتا، 15 منٹ کا یاد رکھتا، 45 منٹ کا بھول جاتا، باہر نکل کے بازو والے سے پوچھتا، نہیں یار وہ واقعہ سنا رہے تھے، نہیں کیا تھا ذرا بولو، اس کو بھی نہیں معلوم، اس کو بھی نہیں معلوم۔ تو یہ جمع ہونا کس مقصد کا ہے بھائی؟ یہ جمع ہونا مقصد کا ہے کیا کچھ؟ مقصد کیا؟ یہ مقصد کہتے ہیں جمع ہوئے، اتنی دور سے شہر سے ہم جو ہے نا لانے کا ایک کوئی مقصد ہے، یہاں کے ذمہ داران آپ لوگوں کو جمع کرنے کا ایک مقصد ہے، آپ لوگوں کے آ کے تقریباً کاموں کو چھوڑ کر جمع ہونے کا کوئی مقصد ہے، مقصد ہے جنت حاصل کرنا ہے، نہیں ہے؟ لیکن معلوم ہی نہیں جنت کا رستہ کہاں جانا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں ہم نکل کے، ملتی جنت نہیں ملتی، جانے کا پتہ لینا چاہیے پڑتا، اس کا ایڈریس صحیح معلوم کرنا پڑتا، سیدھے راستے پہ چلنا ہی پڑتا۔ تو بتانے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ جاگو پہلے تو بات آگے کی سمجھ میں آ سکتی، تو میں قوم کو پہلے اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سر ہے نہیں ہے؟ اب دیکھیے کیا ہوتا، ہم بولے کہ سارے کے سارے لوگ بولنے والے ہیں، اگر میں کچھ پوچھا نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ آپ بازو والوں کو خیال کر کے دیکھو، آپ اگر میں کچھ پوچھا بھائی یہ کیا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں، بول تو ایسا جواب کون دیتے؟ گنگا دیتا، زبان والا دیتا، گنگے دیتے۔ تو زبان اللہ کی نعمت منہ میں موجود ہے، ہاں ماں باپ کو جھڑکی دینا ضرور آتا، جھوٹ پھیلانا ضرور آتا، بڑی بڑی باتیں کرنا ضرور آتا، مؤذن صاحب امام صاحب کے ساتھ لڑنا ضرور آتا، بڑی بڑی آوازیں مسجد میں نکالنا ضرور آتا، جیسے ہی پوچھے بولنے آتا کیا وہ تو شریف بن جاتے پورے۔ تو یہ اللہ کی ناشکری ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا، ایک نعمت کی ناشکری اللہ کی کہ اللہ نے بولنے کا موقع دیا آپ کو، اللہ زبان والا بنایا۔ اگر گنگا بنا دیا اللہ تو ابھی آنن فانن، چلو ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کے سنے، میں آپ سے پوچھا بھائی کیا ہے، بولنے والا ہے، بولتے بولتے آواز غائب ہو گئی آپ کی، کیا کرتے آپ؟ اس کی احساس جب ہوگا آپ کو کہ میری آواز اچھی تھی، وہی میں خامخواہ کی آواز کھو دیا، سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بول رہے ہیں، میں بول نہیں سکتا ہوں، استغفر اللہ۔ تو جاگو اے نوجوان ساتھیوں، جاگو ہے میرے بزرگوں، جاگو ہے میرے ذمہ داروں،
بولنے کی عادت ڈالو. آج ہم 70 سال سے نہیں بولے, آج گنگے بنا دیے تمہارے کو, بول نہیں سکتے. آج بولنے کی تم کوشش کر رہے تو جیلا تم سے بھر دیا جا رہا ہے. کیوں ہوا ہے؟ اسی وجہ سے کہ بولنے کی عادت ڈالنا چاہیے انسان. ہر جگہ بولنا, حق بولنا, ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا. الحمدللہ, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. سنویدھان تم کو اس بات کی اجازت دیا ہے, ہندوستان کی جمہوریت میں مجھے اجازت ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں یا میں بول سکتا ہوں. نہیں ہے. پھر منڈیاں ہلاتے رہو. میں ذہن بنانا چاہ رہا ہوں آپ کا, تاکہ آگے کی بات میرے ذہن میں رہ جائے انشاءاللہ. ہے نہیں؟ کیا بولتے, اجازت ہے نہیں ہے ہندوستان میں ہمارے پاس؟ ہے, ماشاءاللہ. کم سے کم ہے تک تو آ گئے. اب خے دال زال باقی ہے ابھی. ہاں, تو لہذا جاگیے انشاءاللہ تعالی. عنوان بڑا اہم ہے, بات سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ العزیز میں اپنی اصلاح اپنے گھر کی کر لوں گا, آپ اپنی اصلاح اپنے گھر کی کریں گے. میں اپنے معاشرے کی اصلاح کر پاؤں گا, آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کر پائیں گے انشاءاللہ. ہے نا؟ یہ اصلاحی اجتماع ہے, تبلیغی اجتماع نہیں ہو سکتا ہے. تبلیغ میں تو غیر مسلموں کو بلا کے جو بٹھا کے سمجھاتے نا, اس کو تبلیغ بولا جاتا. مسلمانوں کو جو بلا کے سمجھایا جاتا اس کو اصلاح بولا جاتا. تو یہ کون سا اجتماع ہے جی؟ اصلاحی اجتماع ہے. تو میں بھی اپنی اصلاح کر لوں, آپ بھی اپنی اصلاح کر لیں انشاءاللہ تعالی. بولنے والا جو مبرہ نہیں ہوتا کچھ بھی ہوتا ہے کیا؟ بولنے والا بھی قصوروار ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ سننے والا بھی ہوتا. تو بولنے والا بھی اپنی اصلاح کر لے اور سننے والے بھی اپنی اصلاح کر لے. تو عنوان بنایا گیا تھا انسان کے, میں بولا میرے ساتھ چلنا, بولا میں انسان کے, کیونکہ دیکھو یہ آپ بولے گا یہ سب نیا پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, کیا تو بھی ہو رہا بھائی. اب تک جتنے بھی لوگ ہیں سب بول کے چلے جاتے تھے. بول کے چلے سے مسئلہ بھی نہیں ہے. ذہن پھٹس ہو جاتا, مٹھس ہو جاتا, سست, کاہل. اب آگے کیا کرنا ہے سنو, پوری زندگی نکال دی ہے. جمعہ خطبے میں بھی ایسی سورے ہمارے نہیں, پوری زندگی نکال رہے ہیں. حاصل کیا ہوا اب تک یہ بتائیے آپ. 60 سال کی زندگی, 50 سال کی زندگی, 40 سال کی زندگی, 45 سال کی زندگی, 20 سال کی زندگی, 30 سال کی زندگی, سیکھے کیا بھائی؟ کچھ بھی نہیں. پوری ذہن کند ایک دم. تو یہ دشمنوں کی پہچان اگر ہو گئی انشاءاللہ تو انشاءاللہ کچھ کرنے کے ہم قابل بنیں گے. لیکن میرے ساتھ چلتے رہنا پڑتا آپ لوگوں کو, ہے نہیں انشاءاللہ تعالی. ایک آدمی جو ہے گاڑی بنایا, گاڑی بنا کے ڈرائیور بن کے بیٹھا ہوا ہے. پیچھے والا پیسنجروں کو بیٹھ جاؤ, انہیں گاڑی نکال کے چلے بھی جا رہا, پیسنجر ہمارا روکو روکو بولے تو گاڑی چلی جاتی ہوگا. ملتی ہے آپ کو؟ نہیں ملتی, منزل تک نہیں پہنچ سکتے پھر آپ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک ڈرائیور ہوں آپ کا, آپ اہم ترین پیسنجر ہیں الحمدللہ میرے. تو قدر جو ہے کرنے والے پیسنجر ہیں آپ. تو ڈرائیور کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو منزل تک میں بھی پہنچوں گا اور آپ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. ہے نہیں تو پھر آپ چھوٹ گئے تو پھر میرا قصور نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی. میرا ہے کیا قصور؟ پھر منڈیاں ہلاتے بعض لوگ. نہیں, تربیت حاصل کرو بھائی. میں ذمہ داروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاس سب چیز ہے, تربیت نہیں ہے اصل میں. تربیت کا ایک سیشن رکھو انشاءاللہ دوبارہ کبھی انشاءاللہ ادھر. ایک ہی دن میں ہو جاتی ہو, اس کے لیے گھنٹوں مہینوں کتاباں بکاں وہ لا کے پڑھ. لوگ آج کل پڑھنے کو ڈر رہے ہیں نا, کئی کو تو لوگوں کی زندگیاں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, فیس بک پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, واٹس ایپ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, یوٹیوب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. کتاباں کہاں پڑھیں گے جی؟ پڑھو ہوتے بھاگ جا رہے لوگ. تو انشاءاللہ پڑھائیں گے نہیں, خالی تربیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ایک دن کی تربیت میں آدمی نکھر کے آ جاتا ہے انشاءاللہ. دوبارہ کبھی رکھیں گے, کبھی ذمہ دار یہاں کی اجازت دی اگر تو انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا؟ ساتھ ساتھ چلیے میرے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انسان کے 4 دشمن, اسی دشمن ورڈ کے اندر, دشمن لفظ کے اندر 4 دشمنوں کی پہچان بتائی گئی. ہم نے کبھی غور نہیں کیا, ہم سمجھتے ہیں دشمن دشمن دشمن. اسی دشمن کے اندر 4 دشمنوں کی پہچان بتا دی گئی, لفظ بنا دیا گیا دشمن. اب آپ بولیں گے دشمن کے اندر 4 دشمنوں کی دشمنی کہاں بتائی گئی؟ چلیے ٹھیک ہے, اس کا پہلے خلاصہ کر کے بات کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چونکہ اصلاحی اجتماع ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ تقریری انداز کو بھی ساتھ میں لاؤں اور جو ہے نا اصلاحی انداز کو بھی ساتھ میں لاؤں. دونوں مختلف ہوتے ہیں. اگر میں تقریر کر کے چلے جاؤں گا تو میرے کو نہیں پکڑ سکتے پھر آپ. میں وہاں چلے جاتا ہوں, آپ بیٹھے ہوئے رہتے, ہے نہیں. اگر میں اصلاح کرا تو میرے ساتھ ساتھ چل سکتے پھر آپ. دونوں میں سے کیا چاہ رہے ہیں بولنا؟ اصلاح چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ابو حسن الجزا. تو مختصر بات یہ ہے کہ انسان کے, جلدی تیار ہے نا بھائی. سائیکالوجی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں میں, سائیکالوجی بھی الحمدللہ میں نے پڑھی ہے اللہ کرم سے. تو اس میں ایک سبجیکٹ ہے, وہ سبجیکٹ کیا ہے کبھی بھی یاد رکھنا بات کو, یہ کہ
اسلام بتایا سب سے پہلے. اسلام کیا بتایا علماء کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تھے، بتاتے تھے لوگوں کو، تو صحابہ کرام اپنی آنکھیں آپ کے چہرے پہ گاڑ دیتے تھے. ایسا کیا وجہ ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا بات کے اوپر. لیکن سائیکالوجی لکھنے والوں نے اس کے اوپر بہترین مضمون لکھا. اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھ جو ہوتی ہے، جو دماغ ہوتا ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے، دماغ وہی قبول کرتا. بس سمجھ میں آئی نہیں؟ جو آنکھ دیکھتی ہے دماغ وہی قبول کرتا. جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ رستے سے جا رہے ہیں، ایک بورڈ کے اوپر آپ کی نظر گئی، آپ پڑھتے نہیں مگر دماغ پڑھ لیتا اس کو. دیکھے کبھی نہیں ہے تو آج کر لو تجربہ اس کا. آپ جاتے جاتے کسی بورڈ پہ نظر ڈالو، وہ نظر جیسے آپ کی پڑی دماغ آپ کا پڑھ لیتا. تو کبھی بھی یاد رکھنا، جمعے کے خطبے میں بھی سامنے آ کے بیٹھنے کی کوشش ضرور کرنا. پیچھے بھی اگر بیٹھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو جو ہے نا بولنے والے کی طرف لگانا، تاکہ جو بولا جا رہا ہے نا وہ سیو ہوتا جائے. کیمرہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس پہ ہاتھ لگا دیا تو ہوتا کیا سیو؟ نہیں ہوتا نا. انہوں کنٹینیو رکھے ہوئے بلکہ سیف ہو رہا جو بھی بولا جا رہا ہے. نہیں تو کیا ہوتا، جتنا آنا ہے آتا ہاتھ رکھ دیتا وہ بھی ختم ہو جاتا پوری دیر. تو آنکھ کو ہمیشہ ایسا رکھیے. ہمارے پاس کیسا ہے خطاب ادھر آدمی یہاں کرتے رہتا، زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ایسا اسپیکر کو دیکھتے ایسا. اب سمجھ میں اگر نہیں آیا تو بند فون اگر ہے جب میں بیماری پڑ گئی نا، مسلمانوں کو فون ہاتھ میں رکھتے رکھتے بیماری ہو گئی تو کیا کرتے، خطاب چلتے رہتا فون نکال کے چپ تو بھی ہوتا نہیں ہوتا. غور کرنا آزو بازو. تو یہ عادت پڑ گئی ہم لوگوں کو اصل میں نا، اہمیت والی بات کو چھوڑ کے ہم کہیں اور چلے جا رہے ہیں. تو دشمن کی پہچان انشاءاللہ تعالی، انسان کے 4 دشمن. کتنے؟ 4 دشمن. انشاءاللہ آپ تیار ہو رہے ہیں؟ بول سکتا ہوں میں آگے الحمدللہ. ذرا تھوڑا جذبہ آنا تھا نہیں، تاکہ مزاج سے مزاج اگر مل جائے تو کام کی باتیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کا مزاج کچھ اور ہے، میں بولتے جا رہا ہوں کچھ اپنے مزاج سے، تو معاملہ بننے والا نہیں ہے، بگڑنے والا ہے. اچھا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. اب آپ بولے گے بلائے سب لوگ پلٹ کے ہلو دیکھتے اور اتنے لوگ آ گئے اور اٹھ کے کیسے جانا، چلو بیٹھ جاؤ بھائی سب تو ویسے کیا بول رہے ہیں کہ کیا ہے. ایسا نہ کو اللہ کے واسطے. دل، دماغ، نظر، کان، چاروں بھی یہاں رہنا، کیونکہ 4 دشمن کی پہچان ہے. تو چاروں سے بھی یہاں رہنا نہیں رہنا. ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں بھائی کانوں کو میں بند کر لیتا ہوں روئی لگا کے ہاتھ سے سن رہا ہوں. ایسا ہے کیا کچھ بھی؟ نہیں، کان سے سننا پڑتا ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہے بھائی بہت دیر سے آنکھ سے دیکھ رہا ہوں تھا اب تو آنکھیں بند کر رہا ہوں زبان سے سنتا ہوں. ایسا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. تو چاروں کے چاروں چیزوں کو یہاں رکھے تو سمجھ میں آتی بات. کیا کیا رکھنا ہے؟ 4 کان، آنکھ اور دل. یہ چاروں کا جوڑ ہے، ملاپ ہے لوگوں کا. تو 4 جنوں کو یہاں رکھو. 4 دشمن کو نہیں سمجھ میں آتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. تو بات کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وقت بڑی تیزی سے نکل رہا ہے مگر یہاں کے ذمہ داروں نے اجازت دی کہ کچھ 10-15 منٹ کچھ آگے لے سکتے ہیں تو الحمدللہ میں کوشش کروں گا ٹائم پہ ختم کرنے کی، ورنہ ایک 10-15 منٹ آگے ہو تو برداشت کر لینا تھوڑا انشاءاللہ تعالی. ہے نہیں؟ اس سے اہمیت والی جگہ، اس سے اہمیت والی بات دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. کہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا. بس یہاں آگے ختم. آپ اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو. خیر، تو مختصر بات یہ ہے کہ انسان کے 4 دشمن، دال، شین، میم، نون. دشمن، اسی دشمن ورڈ کے اندر، لفظ کے اندر 4 دشمنوں کی پہچان کرا دی گئی. نمبر 1، دال سے دنیا آپ کی دشمن، شین سے شیطان آپ کا دشمن، میم سے مال آپ کا دشمن، نون سے نفس آپ کا دشمن. بس سمجھ میں نہیں آئی؟ منڈیا نہ کو ہلا اللہ کے واسطے. منڈیا ہلا تو میرے کو ایک واقعہ یاد آتا. میں بچپنے میں چھوٹا تھا، ہمارے گھر کے پاس، برا نہیں ماننا، میں اصلاح کے لیے آؤں، میری بھی ہو جانا اصلاح. تو ہم گھر کے اندر ہوتے تھے، تو آج کل وہ نہارے ہو لگا. پہلے کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ گائے کے اوپر، بیل کے اوپر ایک پیر نکلا ہوا رہتا تھا ایسا چھوٹا موٹا. تو کیا کرتے تھے، وہ تاشخان کا کپڑا اس کے اوپر اڑا کے اتنی بڑی پنگی لے کے انہیں بجاتے ہوئے آتا تھا، پوئی بول کے. تو ہمارے بھی گھروں کے پاس آتا تھا منگنے انہیں. اب آج کل ہندو مسلمان ہو کے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، الگ بات ہے، لیکن وہ دور میں آتا تھا. تو آنے کے بعد کیا ہوتا تھا، ہم وہ آواز سنتے ہی دروازے کے پاس، چھوٹے چھوٹے رہتے تھے ایسے، تو آ کے ہم لوگ کیا ہے دروازے کے پاس کھڑے رہتے تھے. کھڑے رہ کے امی کو بولتے تھے، امی 1 پیسہ دو. اب 1 پیسہ بولتے لوگ بولے ارے یہ کیا چل رہا ہے اس نے 1 پیسہ. ہم لوگ سب کچھ دیکھ لیا الحمدللہ. آج میری عمر اللہ کے کرم سے 60 سالوں میں 60 ایئرس الحمدللہ. اللہ کے کرم سے 5 نوجوانوں کا کام روزانہ کرتا ہوں اللہ کے کرم سے الحمدللہ. آپ بھی کریے انشاءاللہ. کیا ٹیکنیک ہے بتاتا ہوں میں انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی. ہاں تو مختصر بات یہ ہے کہ وہ بچپنے میں ہمارا تھا، 1 پیسہ لے کے ہم ٹھہرتے تھے. منڈیا ہنانے والوں کے واسطے ہے یہ، برا نہیں ماننا میری بات کا، اور لیکن حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے. بس
جو منڈیاں ہلاتے کچھ جو پوچھے تو جو ہے نا. تو 1 پیسہ لے کے ہم ٹھہرتے تھے, نصیحت کے طور پہ بول رہا ہوں, ٹھہرتے انہیں آ کے پنگی بجاتا تھا, پنگی بجاتے ہم ذرا خوش ہو جاتے تھے. اب انہیں پلٹ کے بیل سے مخاطب ہوتا تھا. بیل سن سکتا ہے کیا بات کرنے آتا بیل کو؟ آ سکتا نہیں آتا نا. تو انہیں بیل والا کیا کرتا تھا, وہ پنگی لے کے جو ہے بیل کے سے مخاطب رہا. ہم چھوٹے بچے, ہمارے کیا معلوم, ہم وہ پیسہ لے کے ٹھہرے ہوئے, ہم انہیں بیل کو بولتا تھا دڈو بسمنا گڈی تنٹو وا. تو بیل کیا کرتا تھا, سمجھ میں آیا بیل کو؟ آیا. تو ہمارے کو اللہ بولنے والا بنایا, انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, زبان سے نعمت دی, ہم ڈڈو بسمنا ہو گئے, یوں ہلاتے ہم لوگ. نکو اللہ کے واسطے نکو کرو ایسا, اسلام کو بدنام نکو کرو, جو ہے اللہ کی ذات کو بدنام نکو کرو, اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. الحمدللہ بتانے کا مقصد یہ ہے. تو آئیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4 دشمن کس طریقے سے ہے. پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کو یہ کہ دال سے دنیا دشمن, شین سے شیطان دشمن, میم سے مال دشمن, نون سے نفس دشمن. اللہ اکبر. انہی 4 دشمنوں کے گھیرے میں میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی اٹکی ہوئی ہے. آؤ ذرا جائزہ لے کر کے دیکھتے ہیں ان کی زندگیاں جن کو دنیا دی گئی تھی اس کائنات کے اندر. پھر میری اور آپ کی دنیا کا جائزہ میں اور آپ لیں, اور جائزہ لیں کہ یہ دنیا سے کتنی دشمنی مجھ سے کر رہی ہے اور اس دنیا کے لیے میں کیا کچھ نہیں کر رہا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ تکاثر کی ابتدائی آیتوں کے اندر واضح کر کے بتا دیا, سمجھا دیا کہ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. پڑھو کبھی اطمینان سے پڑھنا, دل جوئی کے ساتھ پڑھنا, اللہ کی وحی کا نزول کے حالات کو مد نظر رکھ کے پڑھنا, اللہ کے پیغام کو دل کی محبت سے پڑھنا, دل کی گہرائی سے پڑھنا. ایک وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بار بار اس آیتوں کو ضرور پڑھنا, بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر اللہ نے یہ بات کیوں کہی. اللہ کہہ رہا ہے کہ زیادتی کی حرص نے تمہیں اندھا کر دیا ہے یہاں تک کہ تم خبروں تک جا پہنچے, لہٰذا یہ ضد ہرگز اچھی نہیں ہے. تم کو پھر کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت یہ ضد ہرگز اچھی نہیں ہے. لیکن آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا, اسی دنیا کے خاطر انسان رشتوں کو توڑتا ہے, اسی دنیا کے خاطر انسان اسلام کو چھوڑتا ہے, اسی دنیا کے خاطر انسان نمازوں کی پابندی سے ختم کر دیتا ہے, اسی دنیا کے خاطر انسان جو نا در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتا ہے. جبکہ اس دنیا کی حقیقت, اس دنیا کا مقام, اس دنیا کا وتیرہ, اس دنیا کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سمجھا دیا صحابہ کرام کو, جن کو سمجھا دیا, بتا دیا گیا کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. آخر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں, مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں, صحابہ کرام پیچھے التحام لگا ہوا ہے. اچانک میرے نبی کو بدبو سنائی دی. آپ نے اپنی ناک سے سونگھا کہ کہیں کوئی مردار جانور پڑا ہوا ہے. آپ نے رخ اس طرف کر لیا, صحابہ کرام پیچھے چلنے لگے, اور آپ جا کر دیکھتے کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں, مرا ہوا پڑا ہوا ہے, جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں, ایک تعفن ہے, بدبو ہے جو ہوا میں بکھیر رہی ہے. اللہ کے نبی جا کر قریب کھڑے ہوئے, صحابہ کرام منظر کو دیکھنے لگے. پوچھے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے, ماجرا کیا ہے, آخر اتنی گندی جگہ پر آ کر اپنے ہمیں کھڑا کر دیا, کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو آشکار اس کا خلاصہ کر کے بتا کے کہا, کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو قیمت دے کر خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسی بات ہے, یہ کیڑے مکوڑے آ گئے, اس کے اندر تعفن آ گیا, بدبو آ گیا, کون خریدے گا اسے؟ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو عیبدار ہے, اس کے کان بڑے نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے کان ہیں, کوئی نہیں خرید پاتا اسے. اللہ کے نبی نے پھر پوچھا, دیکھو سوچ کے جواب دینا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں خرید سکتے اسے, بدبودار ہے, نہیں لیا جا سکتا اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح سے تم اس عیبدار جانور کو لینے سے انکار کر رہے ہو, جس طرح سے اس کی تعفن, اس کی بدبو سے تم پریشان ہو کر کراہیت محسوس کر رہے ہو, اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت بھی اس سے کہیں زیادہ گری ہوئی ہے. آج کیا معاملہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ. میرے آقا نے
بات کو سامنے رکھ کے سمجھا دیا کہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے آخر. لیکن آج میرا معاملہ کیا ہے؟ 10 بجے تک دکان کھلی رکھنا ہے، 11 بجے تک رکھوں تو 1 گھنٹے میں اور کچھ میری بکری ہو جائے گی. بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، بچے کو بہترین کالج میں ایڈمیشن دلانا ہے، بچی کو جو ہے نا بہترین کالج میں پڑھوانا ہے، بچے کو زبردست انجینئر بنانا ہے، بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے، چاہے وہ بچی کو کلمے کا مفہوم معلوم ہو یا نہ ہو، اسے قرآن پڑھنے آتا ہو یا بچہ میرے خاندان میں، میرے معاشرے میں، میرے شہر میں، میری سوسائٹی میں، میری برادری میں سب سے بہترین انگلش بولنے والا ہو، میرا بچہ سب سے زیادہ اچھا پڑھنے لکھا ہو، تاکہ اس کو میں پیسے لگا کر امریکہ بھیج دوں، کینیڈا بھیج دوں، کوئی سعودیہ بھیج دوں، کوئی دبئی بھیج دوں، تاکہ وہ جا کر کے وہاں سے ریال، دینار اور درہم، ڈالر کما کر کے آئے، یہ غربت کی زندگی میری ختم ہو جائے اور میں ایک عالیشان محل میں رہ کر اپنی زندگی کو میں گزار دوں. یہ فکر میری اور آپ کی ہو گئی، جبکہ اللہ کے نبی نے اسے دشمن قرار دیا. آج وہی دشمنی میری دوست بن گئی. وقت چل رہی ہے ہماری، کس کا محل کتنا گھر اونچا، کس کے پلاٹاں سب سے زیادہ، کون زیادہ مالدار، کس کے پاس سب سے زیادہ گاڑیاں. ہم نے تو سبقت اس میں لا لی. اصل میں افسوس کی بات ہے عزیزان محترم، یہ دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے اللہ کے نزدیک سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ، سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے پاس یہ شعور بیدار نہیں ہوا کہ یہ دنیا کی قدر و قیمت کیا تھی اور یہ دنیا کی قدر و قیمت کو میں نے کیا بنا دیا. آؤ ذرا دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کلام اللہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کو بار بار آپ پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے تھے، چلتے پھرتے صحابہ کو سناتے تھے. وہ آیت کیا تھی؟ ہم نے اس کا کیا درگت آج بنا دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھنڈے دل سے بیٹھو دوست، اطمینان سے بیٹھو، جلد بازی سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اطمینان سے بیٹھو، اس ایک دعا پر نظر ڈالو، پھر اپنی یہ دنیا پر نظر ڈالو، اپنے حالات پر نظر ڈالو، سے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ آیت مجھ سے کچھ اور کہہ رہی ہے اور پھر میں کر کچھ اور رہا ہوں. ذرا غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم کہ اس آیت کے اندر یہی سمجھایا گیا. اللہ کے نبی نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے رب، میری اس دنیا کو بہترین دنیا بنا دے، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی بہترین جو نا آخرت بنا دے، اور پھر مجھے عذاب نار سے بچا دے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صحابہ کرام کو سکھائی. صحابہ کرام بار بار پڑھتے جاتے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے جاتے. ذرا غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، اگر اس دنیا سے محبت میرے صحابہ کرام کو ہوتی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہ ہوتی، جیسا کہ آج ہم لوگ زبانی طور پر کہتے ہیں کہ اسلام ہے، زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، زبانی طور پر کہتے ہیں کہ نماز ادا کرنے والے ہیں، زبانی طور پر کہتے ہیں کہ زکات دینے والے ہیں، ہماری ہر بات زبانی ہے. صحابہ کرام کی ہر بات عملی ہوتی تھی. عملی جب بات ان کی ہوئی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں دے دی. جبرائیل کو بھیج کر نبی کے پاس پیغام دے دیا. صحابہ سے کہا، دنیا کے تمام انسانوں تک کے بات پیغام کو پہنچا کے کہا، دیکھو میرا ابو بکر جا رہا ہے جنتی ہے، میرا عمر جا رہا ہے جنتی ہے، میرا عثمان جا رہا ہے جنتی ہے، میرا علی جا رہا ہے جنتی ہے، میرا طلحہ جا رہا ہے جنتی ہے، میرا ابو ذر جا رہا ہے جنتی ہے، میرا سعید جا رہا ہے جنتی ہے، میرا سعد جا رہا ہے جنتی ہے. کس کو دیے بشارت کے؟ مرنے کے بعد، مرنے کے بعد دیے. دنیا میں بیٹھے ہوئے انسان، آج میں نے کبھی تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ تدبر نہیں کر سکا میں کہ اللہ فجر سے لے کر عشاء تک نماز تو پڑھ لیا، کیا یہ نمازیں میری قبول ہوئی یا نہیں؟ کبھی کیا ہے تدبر؟ نہیں.
جب بھی ملیں گے اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے, بازار میں ملیں گے, دیوان خانے میں ملیں گے, محلے کی گلی میں ملیں گے, اسی دنیا کی پوری فکر میں میری اور آپ کی زندگی گزر جائے گی. لیکن صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ دنیا کی قدر و قیمت کچھ نہیں ہے, ہم کو آخرت سنوارنا ہے. ان کی نظر پوری آخرت پر ہوا کرتی تھی. وہ کبھی دنیا کے لیے دوسرے سبقت نہیں لے جاتے تھے. تاریخ میں بات آتی ہے, اللہ اکبر, غور کرنے کی باتیں ہیں عزیزان محترم. ان باتوں کو اگر میں اور آپ اپنے دلوں میں اور دماغوں میں نے کہا چار چیزوں سے جوڑ لیجئے تو کامیاب ہو جائیں گے. آنکھ ادھر رکھ لیجئے, دماغ ادھر رکھ لیجئے, دل ادھر رکھ لیجئے, کان ادھر رکھ لیجئے, تو جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں سب ٹیپ ہوتی جائیں گی اور سیو ہوتی جائیں گی. کوئی بھی بات اریز یا ڈیلیٹ آپ سے نہیں ہوگی انشاءاللہ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, مکہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں. ظالموں نے آ کر کے روک لیا, کہا کہ بیوی یہاں کی ہے نہیں لے جا سکتے, لے لو. سواری یہاں کی نہیں لے جا سکتے, لے لو. مال یہاں سے کمایا ہے نہیں لے جا سکتے, لے لو. اولاد یہاں پہ پیدا کی ہے نہیں لے جا سکتے, لے لو. سواری لے لی, بیوی لے لی, بچہ لے لیا, دولت لے لی, پیر کے جوتیوں کو تک ظالموں نے اتار لیا. تدبر کر کے سننا, غور کر کے سننا, امیجنگ کر کے سننا, کن حالات میں, کیسے حالات میں میرے صحابہ نے نبی اور اسلام کا ساتھ دیا, کیسے اسلام کی سربلندی کے لیے ساتھ دیا, اور کیسے دنیا کو ٹھوکروں میں لا دیا. جب دنیا کو ٹھوکروں میں لا دیا تو اللہ نے ان کے قدموں میں ساری دنیا ڈال دی. آج اس دشمن کی چاپلوسی میں, آج دنیا کے دشمن کی چاپلوسی میں, آج اس دنیا کے دشمن کے تلوے چاٹنے میں نے اللہ کو ناراض کر دیا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. سب کچھ لے لیا گیا. مکہ پہنچتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا لے کے آئے ہوئے ساتھ میں؟ مال و زر, بیوی بچے, سواری نہیں. 550 کلومیٹر کا راستہ, ایک اللہ کا بندہ تنہا, کھانے کے لیے توشہ نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں. 550 کلومیٹر کا راستہ مکے سے مدینے کا اکیلے طے کر رہا ہے. آج تو راستے اور روڈیں بنی ہوئی ہے, روشنی ہے. 1450 برس پہلے میرا وہ ساتھی کس طریقے سے راستہ طے کیا ہوگا. دنیا کو ٹھوکروں میں لا دیا تھا انہوں نے. سمجھ گئے تھے کہ میرے نبی کی صحبت میں یہ مجھے نہیں دیا گیا, میرے نبی نے یہ تعلیم مجھے نہیں دی. یہ دنیا آج مکے والے چھین رہے ہیں, کل یہ دنیا میرے قدموں میں ڈال دی جائے گی. یہ تصور تھا ان کا. آج میرا تصور یہ ہے کہ اگر کبھی جمعے میں آ گیا, جمعے کے لیے چادر پکڑی گئی مسجد کے چندے کے لیے, تو ہمیشہ 10 روپے کے نوٹ ڈالتا تھا. لیکن اچانک اس دن ہوا یہ کہ میں جب میں ہاتھ ڈال کے 100 کی نوٹ آ گئی اور میں چادر میں ڈالتے نظر پڑی گئے 100 پڑ گئے, تو میں نے دیکھا ہائے جاؤ 10 کی جگہ 100 چلے گئے, آتے کی نہیں آتے کی. حال تو یہ ہے میرا اور آپ کا. کہاں سے کامیابی میں ملے گی, کہاں سے اللہ سرخرو کرے گا, کہاں سے اللہ ترقی دے گا, کہاں سے وقار بلند کرے گا, کہاں سے عزتیں بچیں گی, کہاں سے عصمتیں بچیں گی, کہاں سے مساجد بچیں گی, کہاں سے مدارس بچیں گے, کہاں سے علماء بچیں گے. اس لیے کہ میرے سینے کے اندر یہ تمام چیزوں کی محبت ہٹ گئی اور میں نے دنیا کو اپنے سینے کے اندر بسا کر رکھ لیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی سرزمین پر پہنچے. بچا کے کیا لے گئے؟ اسلام بچایا, ایمان بچایا, عقیدہ بچایا, نبی کی محبت بچایا, اللہ کا ساتھ بچایا, اسلام کی سربلندی کو انہوں نے بچایا. مدینے کی سرزمین پر پہنچے اور نبی نے کہا کہ اپنا بھائی عبد الرحمن آیا ہے, کوئی اسے مدد تو کر دو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ٹھوکر میں مار کے کہا, یا رسول اللہ, عبد الرحمن دنیا حاصل کرنے نہیں آیا ہے جی, مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا, میں تاجر آدمی ہوں, راستہ بتا دیا جائے, میں تجارت کر کے دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ تھی ان کی طلب. ایک وقت آ گیا کہ اتنے مالداروں میں شمار آپ کا ہو گیا. مدینے کی سرزمین پر اس دنیا کو ہی جاننے والوں کو اللہ نواز دیتا ہے, یاد رکھو. یہ چاپلوسی, یہ دنیا سے محبت, یہ دنیا کی تجارت مجھے اور آپ کو جنت سے کوسوں دور لے کر کے چلے گی. اس کے باوجود ہمارے اندر یہ تمیز پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ میں ساتھ کس کا دے رہا ہوں.
اللہ والوں کا دے رہا ہو، اللہ کے قانون کا دے رہا ہو، اللہ کی کتاب کا دے رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کا دے رہا ہو، یا میں کسی دشمن کا ساتھ دے رہا ہو۔ ایک معاملہ ایسا بھی آ گیا جنہوں نے دشمن سمجھ لیا تھا دنیا کو، ان کے ذہنوں کے اندر دنیا کی کوئی اہمیت باقی نہیں تھی۔ ہوا یہی کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا بازار ہے، دکان کو کھول رہے ہیں، تاجر تھے، بہت سارے چیزوں کی تجارت ہوتی تھی، بڑی دکان تھی آپ کی، آج کل ہول سیل کی جیسی سپر مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ ابھی دکان کھولنے میں لگے ہوئے ہیں، نوکر کام میں لگے ہیں، سامان جمایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ فلاں مقام پر دشمن جمع ہو رہا ہے، چلو اب لڑنے کے لیے جانا ہے، اسلام کو بچانے جانا ہے، انسانیت کو بچانے کے لیے جانا ہے، چلو نکلو۔ ایک منادی نے مدینے کی گلیوں میں بازاروں میں اعلان کرتا ہوا پھر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، جو بھی تیار ہے فوری نکل کر کے آؤ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، نوکروں سے کہتے ہیں کہ اب دکان بند کر دی جائے۔ حکم آ گیا، اب دکان بند کر دو، نہیں چلے گی تجارت۔ میرے نبی کا حکم آیا، بلا رہے ہو، ابھی کھول رہے تھے، تجارت بھی نہیں ہوئی۔ ان کو پتا تھا دنیا کی اہمیت کیا ہے، ان کو پتا تھا دنیا کی دشمنی سے مجھے کچھ نہیں، دنیا کی دشمنی اپنے سینے میں بھرنے سے مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آپ نے آنن فانن دکان کو بند کر دیا اور نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ دکان کھلی ہے، اذان ہوئی ہے، چلو بھائی نماز کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے نہیں ابھی تو اذان ہوئی نا، 15 منٹ باقی ہے۔ کس کا ساتھ دیا آپ نے؟ کس کا ساتھ دیا بھائی؟ دشمن کا ساتھ دے رہے ہو، اور ساتھ دشمن کا دے رہے ہو، دعا میں مانگ رہے ہو بچی کی شادی ہو جانا، قرض ختم ہو جانا، بچہ باہر چلے جانا، صحت اچھی ہو جانا، بیماریاں دور ہو جانا۔ ارے یارو تم دشمن کا ساتھ دے کے تم اللہ سے مدد مانگ رہے ہو؟ کبھی ایک دن، کبھی ایک ہفتہ، کبھی ایک گھنٹہ اس دنیا کو ٹھوکر میں مار کر کہو اللہ تیرا بلاوا آیا ہے، سب سے پہلے مسجد میں رہوں گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا نعرہ بلند ہوا، اے اللہ تو بلا رہا ہے مجھے، اب یہ دنیا تو ہی دینے والا ہے، اس کو لات مارتا ہوں میں، نہیں ہونا مجھے، میں مسجد میں جا کر کے بیٹھوں گا۔ کیا ہے کبھی؟ کیا ہے بھائی؟ نہیں۔ ہر شخص مجرم ہے، ہر شخص مجرم ہے۔ یہ کرو انشاءاللہ العزیز، پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ اس دنیا کو ہمارے ٹھوکروں میں ڈال دے گا۔ ذرا سمجھو میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہوگی گھر میں بیٹھنے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں سے میں یہ آپ کا بھائی مخاطب ہو رہا ہے، اس منظر کو بھی یاد رکھنا جنہوں نے دنیا کی دشمنی اختیار کی اور دنیا کو ٹھوکریں مار دیا۔ کسریٰ کا محل، کسریٰ کی سلطنت، کسریٰ کا ملک ایران فتح ہو جاتا ہے۔ کسریٰ کے محل میں لگے ہوئے بڑے بڑے جھومر لگے ہیں جس میں دنیا کے عظیم تر ہیرے اس جھومروں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے جیسے فتح حاصل کی، اپنے ہاتھ میں لکڑیوں کو، تلواروں کو لے کر کے ان جھومروں کو زمین پر گرانا شروع کر دیا۔ کسی ساتھی نے یہ نہیں سوچا ارے اتنے قیمتی ہیرے وہ زمین پہ گر کے خراب ہو جاتے، ایک جب میں ڈال لیا تو کم سے کم اولاد کو کام تو آتا نا۔ نہیں تھا ان کے پاس، یہ چکر میں نہیں تھے، وہ دشمنی کوٹ کوٹ کے ان کے ذہن میں بھری ہوئی تھی دنیا کی، وہ دشمنی کرتے تھے اس دنیا کے ساتھ، تبھی تو اللہ ان کے سربلندی عطا کی۔ تاریخ شاہد ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، جمعہ کا دن آ گیا، اسی کسریٰ کے محل میں نماز ادا کی جا رہی ہے، خطبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہیروں کی زمین پہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام جمعہ کا خطبہ ادا کر رہے ہیں، لیکن کسی نے اپنے جیب میں ہیرے کو ڈالنے کی جرات نہیں۔ سمجھ میں تھا ان کو معلوم تھا یہ ہیرے کے چکر میں جائیں گے تو سب کچھ چلا جائے گا، لہذا ہیرے کو لات مارو، جو دینے والا ہے اس کی عبادت کر لو، وہ سب کچھ قدموں میں لا دے گا۔ دنیا کی دشمنی میں دنیا کو لات مارا، ہیروں کے اوپر کھڑا رکھ کے اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کروا رہا ہے۔ کب تک میرے دوست؟ یہ دشمن نمبر 1 بڑا خطرناک ہے، جس کی وجہ سے آج کئی کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ باپ زندہ تھا، جب تک جائیداد تھی اولاد خاموش انتظار کرتی رہی،
کہ کس کو کیا ملنے والا ہے، باپ مرنا کب مرے گا تو کب جائیداد بٹے گی، کب جو ہے پیسوں میں بٹوارا ہوگا، کب سونے کا بٹوارا ہوگا۔ ایک وقت آ گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی بہن بیٹھے اور فیصلہ کرنے لگے کہ دیکھو اتنی ساری جائیداد ہے، کہاں کہاں اور رکھی ہے نہیں معلوم، تحقیق کی جائے، نکالا جائے۔ بڑے بھائی نے کہا مجھے یہ چاہیے، چھوٹے بھائی نے کہا مجھے یہ چاہیے، اس نے کہا نہیں دوں گا، اس نے کہا لے لوں گا۔ سیدھا آپ کے جو ہے نا کیسا کہاں چلے گئے؟ عدالت میں۔ ارے فیصلہ کرنے والی قوم ہم ہیں بھائی، اس کائنات کی تقدیر بنانے والے ہم ہیں مسلمان۔ ڈنکے کی چوٹ پہ بولو تم جب یہ بولنا چھوڑ دیا تمہارے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ بتاؤ دنیا کو، تم واقعات کو دہراؤ، تم میرے نبی نے کیسے کیسے فیصلے کیے، میرے خلفائے راشدین نے کیسے فیصلوں کو اس سرزمین پر رکھا، دنیا شجر رہ گئی کہ ایسے بھی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ارے ہم وہ قوم ہے الحمدللہ انصاف کرنے والی ہے، ہم اس ملک کی تقدیر بنانے والے ہیں، اس ملک کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہم کو اس ملک سے نکالنے کی جرت یا ہم کو اس ملک سے بے دخل کرنے کی اگر بے وقوفی اگر کوئی کرتا ہے تو پھر یاد رکھنا جس دن ہم انصاف پر آ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر وہ ہندوستان ہم قائم کریں گے جو ہمارے اسلاف کے دور میں تھا انشاءاللہ۔ ہوگا کب ہوگا؟ جب اس دل سے دنیا کی محبت کو ختم کرو۔ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ نور کی آیت 55 تمہیں روز گواہی دے رہی ہے، تم نکال کے پڑھتے نہیں نا قرآن اصل میں۔ پڑھو، میں حوالہ دے کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55، اس کو بار بار پڑھو آیت کو، اپنے اندر ایک استقلال، ہمت، جستجو، ایک جرت مند شخصیت تمہارے اندر سے ابھر کر کے آئے گی انشاءاللہ۔ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے۔ جو چلے گئی ہے تمہاری خلافت، جو چلے گئی ہے تمہاری حکومت، اللہ پھر سے دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ لیکن کن کو دینے کا وعدہ کر رہا ہے میں اب صفت میں جانا نہیں چاہتا، آپ لوگ پڑھ لیں گے، نکال لینا اس کو انشاءاللہ۔ خیر مختصر بات کی عزیزان محترم کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے سینوں سے نکالو۔ اسلام کی محبت، نبی کی محبت، قرآن کی محبت، جنت کی محبت، اگر یہ چیزیں میرے سینے میں اگر بھرتی چلے جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز پھر ایک آدمی جو دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ کا ایک سپاہی بن گیا تھا اور نبی کا سچا امتی بن گیا تھا، حضرت وحشی نے کس کو مارا تھا یاد ہے نا؟ معلوم ہے تاریخ؟ کبھی پڑھو دوست، کبھی پڑھو۔ تم نڈھال قوم نہیں ہے الحمدللہ، تم نڈھال اور کمزور قوم نہیں ہے نعوذ باللہ۔ یہ موب لنچنگ میں جو مارے جا رہے ہیں نا، یہ موب لنچنگ میں جو مارے جا رہے ہیں، اللہ ان کا حساب بھی ضرور لے گا اس سرزمین پر انشاءاللہ العزیز۔ ہم وہ قوم نہیں ہے کہ ایک کو 20 مل کے مارنے والی قوم نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، ان کے ساتھ جو دنیا سے دشمنی کرتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کر لیا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، معاہدہ کر لیا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، جو دنیا کو اپنے قدموں میں ڈال کر اللہ کی وحدانیت کے لیے، نبی کی سیرت کے لیے، نبی کی سنت کے لیے، مساجد کو بھرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے جان اور مال کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان سے اللہ نے وعدہ کر کے کہا یہ جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ تماشا، اس کو جی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھا میری بات، اس کو جی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ ایک جگہ ہجوم جمع ہو کے کسی ایک نہت پر جو ہے نا حملہ کر دیں۔ اللہ نے واضح کر کے بتا دیا، سورہ آل عمران پڑھ لینا کبھی انشاءاللہ۔ اللہ نے دو باتیں میرے اور آپ کے تعلق سے بتا کر کے کہا، ایمان والے جہاں 20 ہوتے ہیں 200 پر بھاری ہوتے ہیں، ایمان والے 200 پر جہاں ہوتے ہیں وہاں 1000 پر بھاری ہوتے ہیں۔ جاؤ، تو میں ڈرنے والی قوم ہوں، میں کمزور ہوں، میں ناتوان ہوں، میں نڈھال ہوں؟ نہیں 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 نہیں، میرے رب نے میرے بارے میں گواہی دے دی کہ تم طاقتور ہو میاں۔ بس کب ہوں گی یہ طاقت، کب آئیں گی ہمارے اندر؟ جب اس دنیا کو ہم زمین پر رگڑ دیں گے، اسے ٹھوکروں میں لا دیں گے، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو ختم کر دیں گے۔ جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کر لیا، اور ہم بھی اتنے احمق ہیں، واقعی احمق ہیں ہم لوگ، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے جو دینے کا وعدہ کرا دعاؤں میں وہی مانگتے ہیں ہم لوگ۔ رزق کا دینے کا وعدہ کرا اللہ، اولاد کا دینے کا وعدہ کرا اللہ، نہیں کرا وعدہ، سب چیزیں دینے کا وعدہ کرا، جنت دینے کا وعدہ نہیں کرا، منگو بولے، اس کو کبھی کبھی مانگتے، جو اللہ دینا چاہتا اس کو روز مانگتے ہم لوگ۔ عجیب سا فلسفہ ہے ہماری زندگیوں کا، تبدیلی لائیے انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم
کہ دنیا ایک دشمن ہے ہماری. اس دشمن کی پہچان میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے کرا دی. اب یہ دلوں کو میں اور آپ آج نہیں، ابھی سنتے وقت میں تو سب جذبے میں رہتے، سب ایسے ایسے ہو جاتے ہیں، ارے کیا بولے مولوی صاحب تو زبردست ایسا ایسا ہو جاتے. جب عشاء کی نماز ہوتی مسجد سے باہر جاتے، 2 لقمے حلق میں سے اترتے، ذرا نیند کا خماٹا آتا، صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے. جب دیر سے اٹھتے، جب دیکھنا کتنا بول رہا جسم، کیا بول رہا عقیدہ، کیا بول رہی سوچ، کیا بول رہا دل، کیا بول رہا دماغ. اگر جبھی بھی وہی تیاری میں ہے تو انشاءاللہ پھر انقلاب ضرور آئے گا. ورنہ سننے تک جذبہ رکھ لینا، مسجد کے باہر جا کر ٹھنڈے برف ہو جانا، اس سے انقلاب نہیں آ سکتا. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، جائزہ لو اپنا کہ دنیا سے میں کتنی محبت کرتا ہوں، ایک دشمن کے ساتھ میرا میل جول تعلق کیسا ہے، اس دنیا کی محبت میرے سینے میں کیسے رچ اور بس گئی ہے، اور اس کو نکال کر کیسے میں پھینک سکتا ہوں اور اللہ کا وہ بندہ بن سکتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، نبی کا وہ امتی بن سکتا ہوں کہ نبی اپنے دست حق پرست سے کوثر کا پیالہ مجھے جو ہے نا خوشخبری سنا کر دے دے. وہ نبی چاہیے، وہ امتی چاہیے، وہ بندہ چاہیے اللہ کا. دوسرا دشمن کون ہے؟ دوسرا دشمن کون ہے بھائی؟ شیطان. اللہ اکبر. آج کل تو اتنی محبت ہم لوگوں کو اس دشمن سے ہو گئی ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آدم کو جب بنایا، جب اس ذلیل آدمی نے جب انکار کر دیا اللہ کی بات کا، اللہ نے جب ہی کہا تو دشمن ہے. کیا کہا؟ ہلو، کہیں اور چلے گئے کیا؟ نہیں، ابھی ساتھ میں بعد میں جائیں گے اپن. خیر، مختصر بات یہ ہے کہ وہ دشمن کی پہچان اللہ نے جبھی سے کرا دی. لیکن آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں نصیحت کی اور سمجھایا ایمان والوں کو، یہ تم نہیں کرتے تو تم ساتھ کس کا دے رہے؟ اللہ اکبر. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ جناب سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 ذہن میں رکھ لو، اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، بعد میں سن لینا. گھر میں جاؤ، جتنی آیتوں کے کوٹیشن میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں، ذمہ داری سمجھ کے کھانا بعد میں کھاؤ. عشاء کا آج دیر سے کھائیں گے انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ ہوتا کیا؟ ہوتا دکان پہ گراہک آ گیا تو بھوک بھی لگ رہی تو بیچ کے کھاتے نہیں. ارے کھا لیتے بڑے تو چلے آتا رہے بھائی، پہلے نہیں ہو رہا گراہک دے اس کو بولتے. 1 گھنٹہ بھی اگر آ گیا گراہک تو ہاں لے بھائی، لے بول کے دے کے 2 بسکٹ کھا لے کے تجارت تو پوری کر لیتے. اسلام کا معاملہ آتا ہے کیا بولتے ہیں؟ ہاں کیا بولے بھائی، نیند آئی تو بولے سو کے اٹھ کے نماز پڑھ بولے نا. ارے کس کو بولے ہولے؟ بھوک لگی تو کھانا کھا کے نماز پڑھ بولے نا. یہ پورے میٹھے میٹھے باتیں سب یاد رہ گئے. جہاں سختی کی بات آتی بگنا جھاڑ کے بھاگ جاتے ہو کام. تو ایسا نہ کرو، گھر کو جا کے قرآن مجید کھول کے پڑھنا. اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہم سے سب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں سے، ایمان والوں سے، ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں سے، ایمان جو لا لیے ان سے اللہ وعدہ جو ہے وعدہ کر رہا ہے اور حکم بھی دے رہا اللہ وحدہ لا شریک لہ یا ایھا الذین آمنوا. اللہ اکبر. اہل علم نے اس جملے کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا کا جو جملہ ہے نا، اس پر ایک بہترین جو ہے نا نقطے کو لکھا ہے. اس کو لے کر کے مجھے اور آپ جاننا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ سمجھنے سے تعلق ہے. جب تک سمجھیں گے نہیں عمل کرنے میں آسانی نہیں ہوگی. سمجھ جاؤ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا ایک دوست وہ راستے سے آ رہا ہے، کافی عرصہ ہو گیا وہ دوست سے آپ کی ملاقات نہیں، حالانکہ اچھا دوست ہے آپ کا، کسی مصروفیت کی بنیاد پر، مقام چینج ہونے کی بنیاد پر ملاقات نہیں ہوئی. آپ ادھر سے جاتے جاتے اپنے وہ دوست پہ نظر پڑی تو آپ کیا کریں گے؟ ایسا بولیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، سلام تو بعد میں کریں گے. آپ پہلے کیا کریں گے؟ ایسا بولیے. ارے ادرام یا ارے کہاں جا رہا محمد؟ انہیں بھی بیچارہ آواز کو پریشان ہو کے پوری ٹرافک جام کر کے غور سے دیں گے. بولے گا نہیں بولے گا؟ مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جی میں. اللہ بھی قرآن میں بہت ساری مثالیں دے کے بیان کرے نا.
تو مثال کے ذریعے سے انسان کو جلدی سمجھ میں آتا. تو ایک دوست بہت دن کے بعد میں ملا, ایک دوست اس کو پکار رہا ہے, بولا رکو کہاں جا رہا ہے, بولتے انہیں سن کے یوں کر کے نہیں چلے جاتا. یا آواز بھی پہچانت کی دکھ رہی, انداز بھی پہچانت کا دکھ رہا, رکنا ضروری ہے. انہیں فوری ٹرافک نہیں دیکھتا, لوگاں نہیں دیکھتا, گاڑیاں نہیں دیکھتا, بریک مار کے ڈھونڈتا کوئی پکارے میرے کو, ڈھونڈتا نہیں ڈھونڈتا. ہلو, ارے منڈیا نب کو ہلاؤ بلا, منڈیا ہلاتے میرا دماغ کیا کیا ہو جاتا, پھر بہت کچھ بولتا تھا میں. ہلاتے منڈیا, پھر ہلا رہے نہیں ہلاؤ منڈیا, اللہ کے واسطے میرے بھائی, آپ کو بلانے آیا ہوں, کھبلانے آیا ہوں, کھبلانے انشاءاللہ. کھبلی وہ تو کھانے کو بولتے, کھبلانے آؤں میں بولنے والا بنانے آؤں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. جو بھول گئے نا سبق یاد دلا دے رہا. تو بہرحال مختصر یہ ہے, ایک دوست پکار رہا ہے, ایک دوست جا رہا ہے, ایک دوست کی آواز کو ایک دوست سن رہا ہے اور کان لگا کے سن کے ڈھونڈ رہا ہے کہاں ہے. ہوتا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب ذرا ٹھنڈے دل سے اطمینان کے ساتھ سکون میں آ جاؤ پہلے, اور یہ الفاظ کی طرف بولو کہ یا ایھا الذین آمنو. یہ آواز کون لگا رہا ہے مجھے جی, کون لگا رہا ہے, زور سے بولو نا. دیکھو جس کی محبت جتنی زیادہ ہوتی نا, آواز بھی ویسے نکلتی اس سے. اللہ سے اتنی محبت ہے, اللہ اللہ اللہ, یہ حال ہے ہمارا. محبت کرو جی اللہ سے, اللہ اگر ایسا بولے تو کیا جانا ہے, ٹیکس لگ رہا, بیٹ لگ رہا, یا کوئی قانون بن رہا, کوئی کیس بک ہو رہا, نہیں ہو رہا نا. تو زور سے بولنا اللہ بول کے, یہاں سے محبت جھلکنا اللہ کی. یہ محبت پہلے پیدا کرو اپنے سینوں کے اندر. اللہ مجھے پکار رہا ہے, 1450 برس سے یہ آواز قرآن کے اندر سے آ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنو. میں نے کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا ایسا, دیکھے کبھی. یہی مصلی سے امام صاحب کئی دفعہ پڑھے ہوں گے, آپ صاحب بھی کئی دفعہ پڑھے ہوں گے. اسی مصلی سے آواز دی گئی, آپ پیچھے کھڑے ہیں, پیچھے کھڑے, ذرا سی بھی تڑپ محسوس نہیں ہوئی کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے بھائی, میرا خالق مجھے پکار رہا ہے بھائی, میرا آقا مجھے پکار رہا ہے. کچھ بولنا ہے, مجھے پکار رہا ہے میرا رب. کبھی اس کے طرف کان لگائے آپ, کبھی لگائے کبھی نہیں. اہل علم نے یہی بات کو لکھا کہ اللہ تمہیں پکار رہا ہے. کس عنوان سے پکار رہا ہے؟ یہود و نصارہ کر کے نہیں, کافر کہہ کے نہیں, منافق کہہ کے نہیں. تم کو پکار رہا ہے تو تمہارا شمار ایمان والوں میں کر کے پکار رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, میرا کام ہے کہ میرا رب پکار رہا ہے. اپنے کانوں کو لگا دو, مصروفیتوں کو چھوڑ دو, جھوٹی حاجتوں کو چھوڑ دو. معبود حقیقی بلا رہا ہے, معبود حقیقی پکار رہا ہے, اور برے لقب سے نہیں پکار رہا ہے, اچھے الفاظ میں پکار رہا ہے, اچھے انداز میں پکار رہا ہے. میں نے کبھی کان نہیں لگایا دوست, اس لیے کہ دنیا سے اتنی محبت ہو گئی کہ یہ باتیں میرے سر پہ سے چلے گئی. کئی دفعہ میں نے قرآن کو اس گھر میں پڑھا, لیکن ان آیتوں پہ کبھی توجہ نہیں دی. کبھی امام صاحب کی زبان سے سنا, کبھی اس کو توجہ نہیں دی. تراویح میں نے قرآن کو سنا, اس آیت کے اوپر میں نے کبھی توجہ نہیں دی. آپ کے بعد انشاءاللہ اب عشاء میں ہو سکتا ہے امام صاحب یا ایھا الذین آمنو کی آیت سے کوئی سنا نماز کو شروع کرے تو فوری کام لگا دو اس طرف. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو, حکم دے رہا ہے اللہ, اے ایمان والو ذرا کان لگا کے سن لینا میری بات کو. ادخلوا, داخل ہو جاؤ تم لوگ, فی السلم کافہ, پورے کے پورے 100% اسلام میں. کس میں داخل ہو جاؤ بھائی جی؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. اب اسلام ہے کیا بھائی آخر؟ میری مرضی کا نام اسلام, میرے طریقے کا نام اسلام, میری سوچ کا نام اسلام, میرے قلم کا نام اسلام, میرے لباس کا نام اسلام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بات غلط نہیں ہوگی اگر میں کہوں تو اسلام کا لفظ جب آیا تو قانون ہے, قانون اللہ کا. اس قانون کو اگر کوئی اپنے ہاتھ میں لے گا یا اس قانون کو کوئی غلط جو نقصلت کرے گا, اس قانون کے اندر کوئی غلط ملت کرے گا, تو اس کے خلاف دیش دروہی کا مقدمہ جیسے لگایا جا سکتا ہے, اسی طریقے کا مقدمہ اس پر بھی لگے گا جس نے اسلام کا نام لے کر اپنی مرضی کی زندگی گزار لی. نہیں گزار سکتے اب آپ نہیں گزار سکتے. اسلام جو بولا وہ کرنا ہے آپ کو.
اسلام بولا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا، اسلام بولا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا. اسلام بولا ہے کہ جو ہے نا بھائی پیٹ میں 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ ہوا. اب ہمارا حساب ایسا ہے جیسے ہی اچھا مل گیا تو یہاں تک آ جاتے ہیں ہم لوگ. ختم، مذاق بنا دیا اسلام کا، نہیں بنا دیا. اب اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ دشمن کی پہچان کروا رہے ہیں. کیا غرض ہے جی اللہ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی؟ ایک نطفے سے پیدا ہوا انسان جو اس کے جسم سے چگلا، اس کے کپڑوں میں گرا تو کراہیت محسوس کرتا. اسی سے ایک اچھا انسان بنا کے اللہ سجا کے دھجا کے ایک بہترین جوانی اور طاقت دے کے ایک لوتھڑے سے پیدا کر کے کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما، اس کی ملکیت میں ذرہ برابر کسی کا شریک بھی نہیں ہے. جاؤ. لیکن اس انسان کو اللہ اشرف المخلوقات بنا دیا. اس انسان کو اللہ اشرف المخلوقات بنا دیا. اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کے اللہ کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، آ جاؤ، در کھلا ہے اسلام کا، پورے کے پورے جو ہے نا اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر تم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اب اسلام میں کون سی چیز یعنی جنرل چلتے بتایا تو وقت زیادہ ہو رہا ہے نا، لیکن دشمن کی پہچان بتانا مجھے بہت ضروری ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر تم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے کچھ کر لینا تم چاہتے ہو، تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ سارے کا سارا اتباع، وہ سارے کے سارا عمل تمہارا شیطان کی اتباع لکھی جائے گی، جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ نے دشمن کی پہچان بھی کروا دی کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا کہاں؟ بند دشمن نہیں. اللہ نے کہا کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا. اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ کہاں کہاں ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں. گھر کے بڑے بیٹے کی شادی ہے، آرزو ارمان نکلنا ہے، وہ زمانے کے بعد ہو رہی. بچے کی شادی میں بازار رکھ دیں گے، شیطان کی اتباع. نہیں بھائی، باجا بجانا کس کی اتباع ہے؟ شیطان کی ہے نا. لیکن افسوس کے بعد ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا کہ مسلمان اتنے ہوشیار ہو گئے، بولے خالی باجا بجائے تو شیطان کی اتباع ہوتی، قوالی میں بجائے تو جائز ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. اللہ بولا موسیقی خرید مت جاؤ، رسول بولے موسیقی کا بجانا حرام ہے. آج انہی کا نام لے کر دھڑ دھوم 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 چل رہا اور لوگ بیٹھ کے جھوم رہے ہیں. یہ کس کی اتباع ہے؟ یہ شیطان کی اتباع ہے. یہ شیطان کی اتباع ہے، یہ شیطان کی اطاعت ہے. اور کیا ہوا؟ ذرا کپڑا جو ہے بھاری لا لیے. کرتا پیجامہ سلانا تھا، پینٹ بو شرٹ سلانا تھا. اب ٹیلر کے پاس گئے، کپڑا ذرا پسند کا تھا، یا باہر سے بھائی بھیجا ہوا تھا، انگلینڈ کا تھا، امریکہ کا تھا. اب ٹیلر کے پاس چلے گئے. اسلام بولا کرتا پیجامہ پہنو یا تہبند پہنو یا پینٹ شرٹ پہنو، اپنے پینچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا. کہاں رکھنا؟ کہاں رکھنا؟ اب میں کیا کرا، ٹیلر کے پاس گیا اور ٹیلر بھی پچھانت تھا. اس کو بولا بابو کپڑا بہت بھاری ہے، چھوٹا نہیں کر دینا میاں. اس سے پہلے تو بولے تو چھوٹا کر دیے تھے. اب کیا کرنا؟ جہاں تک پینچے بول رہا ہوں وہاں تک رکھنا. کیا کرنا؟ جہاں تک پینچے بول رہا ہوں. اسلام بولا کپڑوں کو اونچا رکھو ٹخنے کے، شیطان بولا ٹخنے کے نیچے بھی رکھ سکتے. تو ہم نے کس کی مانی دونوں میں؟ شیطان کی مانی. وہی پینٹ زمین سے لڑتا ہوا پہن کر میں بازار میں گھومتا ہوں، گھر میں گھومتا ہوں. کوئی بھائی ڈرانے والا نہیں، کوئی باپ تنبیہ کرنے والا نہیں، کوئی مسجد کا امام ڈرانے والا نہیں. اسلام کا مذاق میں نے اور آپ نے یہاں تک بنا دیا کہ مسجد میں آئے تو پینچے لٹکے ہوئے، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو نیچے جھک کے موڑ لیتا آدمی. نماز جیسے ہی ختم ہوئی پھر پینچے نیچے. کس کو دینا دھوکہ آپ؟ یہ کیا اللہ کو دے سکتے؟ نہیں. شیطان تمہارے ذہن میں ڈال دیا. وہ دشمن اللہ بولے ہم دوست بنا لیے. ہم نے کیا کیا؟ دوست بنا کر کے بولے میاں ایک کام کرو، نبی بولے جب مسلمان مسجد میں آتا نا تو تم نہیں آ سکتے، تم باہر ٹھہرو. اس کو باہر ٹھہرا کر کے انتظار میں لگائے. 15 منٹ کی بات ہے، اب بھی آ رہا ہوں، ٹھہرو نا، کہیں کو پریشان. تم بھی بھائی میں بھی بھائی، میں کون سا جنت میں جانے والا ہوں بلکہ
اب بھی آ رہا ہوں. انہیں یہ بولتا جا رہے بھائی جا, میرے کو معلوم ہے تو نہیں چھوڑ سکتا, میرا تیرا ٹاکا بھیڑا ہوا ہے, چل. انہیں اندر چھوڑ دیا. اندر آتے ذرا انسان بنے. سمجھ میں آیا, ارے نہیں بھائی پینچے اوپر کرنا کرتے, دیکھو نماز میں اوپر کر لیا. سمجھ میں آ گیا, انسان بن گیا. اب کیا ہوا, جیسے السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, باہر سے وائرلیس فون سے کال آ گیا. بہت دیر بیٹھ گئے, بابو باہر آؤ. کس کی سنے؟ جیسے امام صاحب سلام پھیرے بے چینی شروع ہوتی, اندر سے کانٹے لگتے رہتے ہیں, پیٹ میں گدگدی ہوتے رہتی. مسجد میں نہیں بیٹھیں گے, جا کے 15 منٹ باہر کھڑے رہیں گے. کئی کو تو استاد باہر کھڑے ہوئے, اتنی دوستی کر لیا دشمن سے کہ ذکر بھی نہیں ہو رہا آج کل. تو اہل حدیث کو یہ بولے کہ اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے, نہیں کرنا چاہیے, انفرادی کر لو. ہم لوگ بولے قبول کر لیا, ہاؤ بول کے. لیکن بابو سلام پھیرتے باہر جاؤ بول کے نہیں بولے. مسجد میں بیٹھنا, ذکر کرنا, اس کے بعد اپنے خود کے لیے دعا مانگ کے جانا. اپنے ماں باپ اگر مرے ہوئے ہیں تو ان کے لیے دعا مانگ کے جانا. عزیز و اقارب جو مر گئے تو ان کے لیے دعا مانگ کے جانا. جنت حاصل کرنے کے لیے دعا مانگ کے جانا, جہنم سے بچنے کے لیے دعا مانگ کے جانا. ہو رہا ہے جیسے امام صاحب سلام پھیرے مسجد پوری خالی. اگر اتفاق سے امام صاحب جو ہے بہت دیر تک ادھر ہی چھو کر کے بیٹھ گئے, تھوڑی دیر کے اندر پڑھے تو پوری مسجد خالی. امام صاحب بولے ابھی تو مصلیاں دے رہے بھائی, سما پڑھایا نہیں پڑھایا, نماز پورے کے پورے باہر دکھ رہے ہیں. کس کا ساتھ دیے بھائی, کس کا دیے بھائی؟ دشمن نمبر 2. نہیں جھوٹ بولے تو اچھی تجارت ہوتی بھائی. اور دیکھو نا باز والا, ہم سچ بولتے ہی رہ گئے, اسی کی دیکھو تو میرے سامنے لگا بھائی دکان, دیکھو دیکھو تو کیا چلے گئے معلوم. ہم تو یار دیکھو دکان چل رہی نہیں, نقصان میں نقصان. کئی کو بھی یہاں کیا ہو گیا آخر, ارے کیا جھوٹ بولتا بھائی, انہیں کاروبار میں کیا ترقی ہو گئی اس کی. استغفر اللہ, لعنت ہے تمہاری سوچ کے اوپر, یہ تف ہے تمہاری عقل کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اسلام نے کہا, سچا تاجر انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ اٹھے گا. دنیا میں اس کو نقصان ضرور ہوگا, لیکن آخرت میں اللہ ان معتبر شخصیتوں کے ساتھ اس کا شمار کر کے جنت میں ڈالے گا. لیکن میں کیا سوچ رہا ہوں, شیطان ذہن میں ڈال دیا, اب اتنے بھی پکے سچے مسلمان نکو بنے آ رہو, اب یہ کرو تو اتنا کرے تو چلتا کیا, تھوڑا کیا کرتے بولو, تولتے وقت میں شکر یوں مارے تو 50 گرام کے جگہ 40 آتی, وہی چیز اٹھا کے پوڑی بن کے دیتے ہوگا. مول صاحب آپ ہی آئے, اچھا کرے دکان پہ آئے, بہت دیر کے بعد ختم پڑے آپ کے, ماشاء اللہ ایسی بولتا ہوں ہمارے پاس بھائی, بہت اچھا کرے آپ آئے, کپڑے کی دکان پہ گئے تو بولتا کہ زبردست لایا ہوں لوگ آپ کے واسطے, بہت دن سے تھا, آپ آ گئے, بہت پسند کریں گے آپ, نکالتا 2 بنڈ کے ہی دیتا ہوں, بے فکر رہو, ٹیلر خوش ہو جانا, اگر آپ کپڑا کم نہیں دوں گا کے زوئی بول کے کھینچا تو 2 انچ کم. کس کا ساتھ دیا آپ, کس کا دیا بھائی؟ شیطان کا. اسلام بولا برابر ناپو, اسلام بولا برابر تولو. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ چلو یہ ہو گیا. یہ بھی خطرناک مسئلہ ہے شیطان کا. کیوں شیطان کا اہم مسئلہ ہے, ایک مختصر بتا کے آگے بات بڑھا دیتا ہوں بات کو. اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ سورہ نساء, سورہ نمبر, ارے 7 میں بولا, یہ کیا ہو گیا بھائی, ارے سورہ نمبر, آیت نمبر 119, آیت نمبر 119, 119 نمبر کی آیت میں اللہ نے شیطان کی چال کو بتا دیا. کیا بتایا شیطان کی چال کو, اور میں وہ ساتھ دے رہا ہوں آج. کیا بتا دیا شیطان کی چال کو؟ اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ جب شیطان کو ہکال دیا گیا, چل جہنم میں جانے والا تو نکل جا, تو شیطان نے کیا کیا, اللہ سے معاہدہ کیا, کرا بولے کہ اللہ ٹھیک ہے تیرا اختیار ہے, تو رب ہے, میں ڈال سکتا تو جہنم میں, اختیار ہے تیرا کو, میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں, لیکن ایک معروضہ, ایک چھوٹی سی درخواست قبول کر لے. اللہ والا بول کیا ہے, تو بولے کہ ایک درخواست میری یہ ہے کہ میں جو ہے انسان کی صورتوں کو بدل دوں گا, میں انسان کی صورتوں کو بدل دوں گا, اختیار دے مجھے تو. اللہ تعالیٰ بولا لے. اب غور کرنے کی بات ہے, ذرا تدبر سے سننا اس کو, بس سمجھ میں آتی. بیٹوں پہ, بھائیوں پہ, پڑوسیوں پہ, چچا پہ, نانا پہ, ہاں آخری وقت ہو گیا, خبر میں پیرا جانے کو ہے, کیا کر رہے ہو بتاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, شیطان نے کہا کہ انسانوں کی چہروں کو بدلنے لگا دوں گا, جا. اللہ والا جا مہلت ہے. باطل امیدیں دلاتا رہوں گا, جا جو ہے نا تیرے لیے مہلت ہے. جانوروں کے کان چیرنے لگاؤں گا, جا تیرے لیے مہلت ہے. اب یہ پورے باتوں کو چھوڑ کے اب مجھے یہ بتائیے, میری عمر 60 سال کی ہے, یہاں پہ بیٹھنے والے کو 70 کے بھی ہوں گے, 50 کے بھی ہوں گے, 40 کے بھی ہوں گے. عورت کی
مرد کے بھی کان، عورت کا بھی منہ، مرد کا بھی منہ، عورت کو بھی یہ بال، چھوٹے بڑے باندھے دیکھیں گے، عورت کو بھی یہ بال، مرد کو بھی بال، اتنا ہی نا، اس سے کیا بولنا اپنے بہت ساری چیزیں اب مختصر وقت کی تنگی کے حساب سے. اب صورتوں کو بدل دیا، کیا بدل دیا؟ اللہ کیا محلہ دیا؟ شیطان کیسا بدل دیا صورتوں کو؟ شیطان ایسے بدل دیا صورتوں کو. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے بڑھنے دو جتنی بڑھتی ہے، مونچھوں کو ترشوا دو. کس نے کہا یہ؟ جلدی بولا، کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ. یہ اسلام کہتا ہے. شیطان کیا والا معلوم آپ کو؟ ارے کیا میاں، بچیاں دیکھنا، شادیاں ہونا، ہاں جوانی میں یار وہ بڈھے کی صورت بنا کے پھر رہے ہیں. تم چھوٹے ہیں میاں لیکن تم سب سے بڑے دکھ رہے ہیں. داڑھی چھوڑنے کے بابا کے چھوٹے بھائی دکھ رہے ہیں، تم بیٹے کا نظر آ رہے ہیں. آئے لے جاؤ. اب کیا کرنا؟ سیدھا شنکر کے پاس جانا، جو اسلام کا دشمن ہے اس کے پاس جانا، اس کو بولنا بابو لاؤ چادر، لپٹنا، بیٹھ کے آئینے میں صورت دیکھ کے بولنا دوبارہ دکھنا نہیں، گھس گھس کے بنا رہے چل. یہ ہے صورتوں کو بدل دینا. کیوں؟ اب آپ بولیں گے یہ کیا ہے بھائی کیوں؟ اسی لیے ایک ایک مثال دیتا ہوں، عام طور پہ دیتا ہوں، یہاں پہ بھی دیتا ہوں انشاءاللہ. مثال کے طور پہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں نوکری کو جانے، دکان کھولنے، کسی بھی کام سے میں جا رہا ہوں تو میری خوبصورت بیوی ہے ولی کے جا رہے میرے سرتاج کیا پکانا ہے بولو، جلدی آ جائیے گھر کو. مسکراتا چہرہ، بہترین خوبصورت چہرہ، وہ چہرے سے مجھے ودا کر دی. میں چلے گیا، رات کو گھر کو واپس آیا. اب گھر کو آ کے دروازہ میں کھٹکھٹایا. جیسے ہی میں دروازہ کھٹکھٹانا تھا اندر سے میری بیوی کی آواز ہے کون؟ تو میں نے کہا سرتاج آ گئے، دروازہ کھولو. جیسے میری بیوی نے دروازہ کھولا میں اس کو دیکھ کے چیخنے لگا. کیوں چیخنے لگا؟ صبح میں تو اچھی والی بغیر داڑھی کے چھوڑ کے گیا تھا، شام میں آیا تک اتنی بڑی داڑھی اس کے چہرے پہ آ گئی. اب میں چیخا، ہاں یہ کیا ہو گیا؟ وہی جن لپٹ گیا، شیطان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ صورت ہی بدل گئی تیری. ارے ہولے انسان، عقل بدل گئی تیری. اللہ مرد آدمی کی میں بنا کے تیرے چہرے پر خوبصورتی داڑھی رکھا. آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے مرد پیدا ہوں گے ان سب کے چہرے پہ داڑھی ہوں گی. عورت کو داڑھی آتی کا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے. اللہ کو معلوم تھا عورت کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہونا، بغیر داڑھی کے اچھی لگتی، مرد کا چہرہ داڑھی کے اچھا لگتا. میں آ کے کیا کرا؟ شیطان میرے کان میں آ کے بولا بڈھے دکھ رہے ہیں، ابھی سے کیسا، ابھی جوان ہونا ہے. اور بولتے میں تمہارے دادا رکھے تھے کیا، تمہارے بابا رکھے تھے کیا، کہاں ہے سو وہی بولتے. انہیں جا کے کیا کرتا والا اپنا چہرہ زنانہ بنا لیتا، عورتوں کا چہرہ. مرد بھی داڑھی نکالا چہرے سے تو کوئی معیوب بات نہیں، عورت کے چہرے پہ داڑھی آئے گا تو معیوب بات. یہ کس کی چال ہے؟ کس کی چال ہے داڑھی نکالنا؟ نہیں نکالنا. جیسی بھی آ رہی چھوڑ دینا، جیسی بھی آ رہی چھوڑ دینا. یہ داڑھی کی اتنی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے جن کے داڑھی پر 2 یا 3 بال لٹکتے تھے. یہ پورے نہیں تھے، ایسے 2 یا 3 بال لٹکتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی وہ آتے تو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے. ایک دن صحابی کے ذہن میں سوال آ گیا، دیکھو 100% ایمان والے تھے، شیطان ان کو بھی نہیں چھوڑا. میں اور آپ بس سنبھل کے قدم رکھنا ہے، پھوک کے قدم رکھنا ہے، ہر قدم کو ہاں بول کے رکھے تو بھی کہیں تو بھی جا کے گر جاتے ہے نا. تو وہ صحابی کے ذہن میں آ کے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دیکھ کے تو کچھ عجیب سا محسوس نہیں کر رہے. انہوں نے ایک دن کیا کرے، جا کے بالوں کو نکال دیے. 2-3 حصے خالی نکال دیا. اللہ کے نبی کے سامنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بولے یوں کرے چہرے کو پھیر لیے. صحابی بولے یا رسول اللہ ہو گیا کیا خر؟ اب تک تو میرے چہرے کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے تھے، آج میرے چہرے کو دیکھ کے آپ اپنی نظر پھیر لیے، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے عمدہ جواب دے کر کے کہا تم نے غلط کام کیا میرے ساتھی میرے بھائی، اس لیے کہ جو تمہاری داڑھی کے 2 یا 3 بال جو لٹکتے تھے ہوا میں جب ہلتے تھے نا، وہ اس میں جنت کی حوروں کو میں نے جھولا جھولتے ہوئے دیکھا. اور جب تم داڑھی نکالیے تو شیطانیت تمہارے چہرے پہ جھالے گی. ہمارا عالم کیسا ہے؟ جمعے کے دن پوروں کو دیکھو چکنے، پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ امت کو، کیا ہو گیا بھائی؟ کب تک یہ شیطان کو خوش کر کے جنت حاصل کریں گے آپ؟
انہیں ایک غلطی کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو گیا، میں 24 گھنٹے 24 سال غلطی کر رہا ہوں پھر بھی جنتی الحمدللہ۔ یہ کون سا دستور اپنایا میں نے اور آپ نے؟ دوسرا دشمن کون سا؟ بہت باتیں ہیں، دوسرا دشمن کون سا تھا؟ آئلے تھک گئے ایسا دکھ رہا، ہاں؟ دوسرا دشمن شیطان، پہلا دنیا، دوسرا شیطان، تیسرا اب جو آ رہا ہے مال۔ ہر ایک کو پیارا ہے نہیں، روز انسان کی بیوقوفی اتنی ہے کہ بستر پہ سر رکھتے نا سونے کے واسطے، رکھتے نہیں رکھتے؟ آئلے پھر منڈیا نہ کوئی لوگ بھائی سر رکھ کے سوتے ہوں گے نا بھائی؟ نہیں یہ ہیلمٹ کے ویسا رات میں نکال کے رکھ دے گے تابدان میں، سو کے فجر میں پھر لگا لے کے آتے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، سر تو ہمیشہ ساتھ میں رہنے والی چیز ہے، نہیں ہے؟ اب وہ اسلام کے واسطے کٹ گیا تو کیا ہے کہ الگ بات ہے، مگر وہ سر تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اب اندازہ یہ کرو آپ کہ سر بستر پہ رکھ کے انسان ایک دعا پڑھتا، کیا ہے دعا صاحب؟ اللہم باسمک اموت، کبھی غور نہیں کرے بات کے اوپر۔ مال کی محبت یہاں ختم ہو جانا، ورنہ دشمن ہے تمہارا ہے۔ ایک دعا کے تحت سدھر جانا انسان۔ روز انسان اللہ سے بات کر کے کہہ رہا ہے اللہم، اے میرے اللہ، باسمک، تیرا نام لے کر، اموت، آئے لے جاؤ، خود ہی بول رہا ہے۔ اگر میں بولا تم مر جاؤ، ہاں میرے کو مر جاؤ بولا، حالانکہ مرنا برا ہے، برا کیا بولا؟ لڑنے کو آتا ہے انسان، پڑوسی سے، بھائی سے، رشتہ دار سے، دوست سے، مر جاؤ بولا میرے کو۔ لیکن انسان خود بول رہا ہے بستر پہ لیٹ کے، اے اللہ میں تیرا نام لے کے مر رہا ہوں۔ وہ ہے نا، تو اگر چاہا تو میں زندہ ہوں گا۔ تو مرنے والے کی کیا آخری خواہش کیا ہوتی صاحب؟ جنت ہو جانا، کلمہ مل جانا، اچھی بات ہو جانا، قرآن کی تلاوت سن لینا، ذکر و اذکار کر لینا، یہ مرنے والے کی کیفیت ہوتی۔ لیکن مال کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ رات میں یہ دعا پڑھ کے بھی اب یاد آ جاتا، ارے 5000 روپے دیتا ہوں بولا تمہارا، ہلو ہاں بھائی تیرا تو ہو رہا، سوچ رہا 8 بجے ملتے بولے میں آ رہا ہوں 8 بجے 5000 دینا۔ ارے مرنے والے کی آخر کا 5000 ہے۔ اتنی محبت مال سے کہ سب کچھ مال کے لیے نچھاور کر رہا ہے انسان۔ دینداری کے ساتھ اگر مال آتا ہے تو وہ دینداری کے ساتھ مال آنے والا مال انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ذرا اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا۔ میرے عثمان تیسرے خلیفہ، نبی کا دوہرا داماد، مالدار آدمی، ایمان کے ساتھ اللہ نے مال دیا تھا، تو اس مال کو انہوں نے ٹھوکروں میں رکھا تھا۔ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ گھوڑے ہونا ہے میں دے رہا ہوں یا رسول اللہ، ہتھیار ہونا ہے میں دے رہا ہوں یا رسول اللہ، فلانی چیز ہونا ہے میں دے رہا ہوں یا رسول اللہ، اونٹ ہونا ہے میں دے رہا ہوں یا رسول اللہ۔ 7 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، 7 مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا اسلام میں دوں گا، کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ میرے سے لے کے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا کہ اے میرے عثمان، تو نے دل جیت لیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور اعلان کر دیا صحابہ کے سامنے، کہا کہ میرا عثمان اسلام کے لیے اتنا مال خرچ کر دیا، اتنا مال خرچ کر دیا، آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی بھی اگر نہیں کرے گا اللہ پھر بھی جنت دے گا اسے۔ آج کیا معاملہ ہے صاحب؟ مسجد بنانا ہے چندہ دو، امام صاحب کی جو ہے نا تنخواہ دینا ہے چندہ دو، لائٹ کا بل بننا ہے چندہ دو، ٹوٹی میں سے پانی بہ رہا ہے چندہ دو، جانماز لانا ہے چندہ دو، پترے بچھانا ہے چندہ دو، چنا دلانا ہے چندہ دو۔ پکار کے مسجد کی کمیٹی والے، امام صاحب، ذمہ داران کان پہ جب جو بھی نہیں دیکھتی۔ اب بج لایا تھا بچے کو 10,000 کا فون، خواہش کرا دوستوں کے پاس 20,000 کا اچھا آیا، اس کو لے جا کے 10,000 کا بیچ کے 20,000 کا دلا کے لاتے۔ کس سے محبت کرے آپ؟ مال سے محبت کرے، دشمن ہے آپ کا ہے۔ سورہ منافقون میں یہی تو بتایا گیا نا، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ قرار دیا گیا، لیکن آج اسی مال کے لیے میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ نمازیں چھوڑ رہا ہوں، عبادتیں چھوڑ رہا ہوں، دشمنیاں بول رہا ہوں، دشمنیاں کر رہا ہوں، اسی مال کے خاطر قتل میں کروا رہا ہوں، کسی کی زمین میں قبضہ کر رہا ہوں، کسی کو بدنام میں کر رہا ہوں۔ اتنی محبت، دشمن ہے حالانکہ تمہارا یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں واضح اور کلی طور پر بتا دیا۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، کلمہ ظہر یا عصر کی نماز تھی، اور سے سننا،
کتنی محبت ہم کرتے ہیں اپنے مال سے، اور میرے آقا نے کیا دستور سکھایا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی کو صحابہ کرام پہلی مرتبہ دیکھے کہ آپ نے اپنی جگہ سے اٹھے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اماں عائشہ کے حجرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر تک واپس نہیں آئے تو صحابہ میں ذرا کھلبلی ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ طبیعت خراب، کوئی پریشانی، کوئی لاحق، کوئی دشمن، کیا ہو گیا نبی کو؟ ابھی یہ چین ہو گئی چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے حجرے سے واپس ہی ہوتے ہیں اور آ کے اپنے مقام پر بیٹھے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ماجرا کیا ہے بتاؤ؟ تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو اتنا کم ترین بتا کر کے صحابہ سے کہا، اور خوف بھی کھایا میرے آقا نے اپنے رب سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں تم کو نہیں معلوم، کل رات کو ایک آدمی یہ کھجور کی گٹھلی کے مانند سونا مجھے تحفہ دے کر کے گیا تھا، میں اپنے گھر میں رکھا اور اللہ نے مجھے اڑا دیا۔ اب نماز سے جیسے ہی میں فارغ ہوا، وہ مجھے یاد آ گیا کہ فلاں مقام پہ میرا گھر میں سونا رکھا ہوا ہے۔ میں خوف کھانے لگا کہ محمد وہ سونا لوگوں میں پہلے تقسیم ہوگا یا تیری موت پہلے آئے گی؟ اگر موت اس تقسیم سے پہلے آئے گی، اللہ اس سونے کے بارے میں تجھ سے سوال کر لے گا۔ آج کیا معاملہ ہے صاحب؟ خاندان کی کوئی بچی ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، ٹینوں کے گھر میں ہے، کرٹ ٹپک رہا ہے، میں اپنے اے سی کے روم کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا اور اچھا بنا لوں گا۔ مال کی محبت۔ میرا بھائی پڑوسی میں ہے، کچھ کاروبار کرتا ہے، لیکن دن میں صبح میں دیکھتا ہوں اٹھ کر کے کہ جو ہے نا ایکٹیوا ہے، پرانی ہے، بار بار سیلف مار رہا ہے، سر سر کی آواز، سر سر کی 10 منٹ کے بعد وہ اسٹارٹ ہوتی ہے، وہی لے کر کے کر رہا ہے۔ اور میرے بچے کے لیے 1 لاکھ کی گاڑی لازم بنتی ہے۔ بھائی کس سے محبت کرے آپ؟ مال سے محبت کرے۔ اور جب سے مسلمان اس مال سے محبت کرنے لگ گیا، اس کے مدارس میں دال اور چاول پر بچے حفظ بننے لگے۔ جب سے مسلمان مال سے محبت کرنے لگا، مساجد ویران ہونا شروع ہو گئی۔ جب سے یہ جو ہے مسلمان مال سے محبت کرنا شروع کر دیا، اماموں کے غریبوں کی غریبی کی زندگی شروع ہو گئی۔ چھوڑو مال، دینے والا ہے اللہ، آج خرچ کرو کل آتا۔ کنویں کی مثال ہے ایک مال کی، کنویں سے پانی تم جتنا کھینچو گے، جھرنوں سے اتنا پانی لا کر کے اس سے زیادہ اللہ اس کنویں کو بھر دے گا۔ لیکن اگر تم اپنے مال پر عزوہ کی شکل میں جمع ہو کر بیٹھ جاؤ گے، کل قیامت کے دن وہ مال کے بارے میں اللہ نے، اب میں وقت کی تنگی سے صرف حوالہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ سورہ حمزہ پڑھنا، سورہ حمزہ کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 پڑھو، بار بار پڑھو، سمجھ میں آتا مال کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، کیسا دشمن بتایا ہمارا اس مال کو۔ لیکن آج اسی مال کی محبت میں میں اپنی زندگی کو گزار کر جنت میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں۔ کسی کو قرض دیا، 2 مہینے میں دیتا ہوں بلا بندہ، لیکن کاروبار نہیں چلا، کام نہیں ہوا، 2 مہینے کے بعد نہیں دیا، تو بیچ چوراہے پر جب وہ بندہ تیسرے مہینے میں ملتا ہے تو میں کیا کر دیتا ہوں؟ اس کی عزت کے بھاجی پالا کر دیتا ہوں۔ ہاں 2 مہینے بولے تھے، بہت دیکھ لیا تمہارے کو، اب دیے بے کرنے جانا، گاڑی چھین لے تو نہیں تو جاؤ ختم۔ کسے کرے محبت آپ؟ اللہ، دشمن ہے تمہارا مال۔ آخری بات انشاءاللہ، نفس۔ اللہ نے 3 نفسوں کا تذکرہ کیا کلام اللہ قرآن مجید کے اندر۔ ایک سورہ قیامہ میں نفس لوامہ، اور سورہ یوسف میں نفس امارہ، اور سورہ فجر میں نفس مطمئنہ۔ لیکن یہ مطمئنہ فرض جو نفس ہے ہمارا، اس سے ہٹ کر جو لوامہ ہے، جو امارہ ہے، وہ انسان کے خطرناک دشمن ہے۔ کبھی ہم نے ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں کی، سنا ہے کبھی؟ نفس لوامہ کیا ہے، نفس امارہ کیا ہے؟ جمعے کے خطبے ہمارے ہونا چاہیے نہیں کے اوپر۔ آج انسانیت جو بگڑ رہی ہے نا، آج انسانیت شراب پی کے بھی دوسرے دن بھی نہیں بولنا ہمارے کو، پی کے آتے جاؤ، ایسا جو چل رہا نا معاملہ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نفس لوامہ اور نفس امارہ کی حرکات ہے۔ نفس امارہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے گناہ، جب زلیخا نے گناہ پر ابھارا، کیا کیا؟ نفس امارہ کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، یہ کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ یہی کہا کہ اللہ یہ نفس امارہ کو مجھ پر جو ہے غالب آنے نہیں دینا، کہیں یوسف تباہ و برباد نہ ہو جائے،
کہیں یوسف تباہ نہ ہو جائے، اللہ نفس امارہ سے میری حفاظت فرما۔ ہم نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی نفس امارہ کو یاد بھی نہیں کریں گے، کرے کبھی؟ ہلو منڈیا نہیں لانا نہ منڈیا نکو تھک گئے تو وہ گیج ختم کر لیتا ہوں، مسئلہ ہے۔ آپ تو گیج رہنے والے حضرت، آپ یہاں سے اٹھتے عشاء کی نماز آئے، یوں گھستے گھر، یوں گھستے دیوان خانہ، یوں گھستے محلہ، 200 کلومیٹر جانا ہے ہمارے کو۔ کتنا جانا ہے؟ چلا لیتے ہوئے میں جانے والا بھی میں چلا کے، اللہ کا کرم ہے ایک ایک دن میں 500 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہوں میں الحمدللہ، اسی تبلیغ کے اندر الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے بہت بڑا، تھکتے نہیں کبھی بھی۔ بعضوں کا تو 800-900 کلومیٹر ہو جاتا ہمارا سفر الحمدللہ اللہ کی طرف سے، جانا اور آنا۔ لیکن اتنی ساری باتیں سن کے تھک گئے ویسا دکھ رہا، سننا کیوں ہو گیا؟ آئے لے رکھے سامان لا کے دے دو، بولتے کہ کیا ایک منصب کر دے۔ ہاں اور بچے کی شادی میں کیا کہ کروں گا بولا تھا، شیطان کو دشمن بنا دیا۔ آئے لے جاؤ، بچہ جو ہے داڑھی مونڈ دے رہا تھا، منصب بولے رکھنا بول کے، میرے سے بڑا دکھا تو کیسا؟ آئے لے کیا کہ ہو گیا جاؤ۔ دنیا کیا پہلے کچھ بھی نہیں تھا بھائی، غربت کی زندگی تھی، فلاٹا نہیں تھے، فلاٹا نہیں تھے۔ ابھی تو ذرا سدھر کے 5 سال 8 سال ہوا، 2 پلاٹا خریدا، 2 فلیٹا خریدا، ایک گاڑی ملسا بنے، دنیا کو نکو چاہ کے دے دو، آئی لے گچی میں آگے کیا بول رہے ہیں؟ ایسا سوچ رہے منڈیا نکو لو 25 وقت بول دیا میں اب تک، یہ سخت نفرت ہے میرے کو، یہ دڈو بسمنا وہی ہے اب لوگ، دڈو بسمنا ہے۔ انسان اپنے رب کی طرف رجوع ہو کے معافی چاہ لیتا ہے۔ جو نفس امارہ کا شکار ہو گیا، نفس لوامہ کے طاقت دے دیتا اس کو۔ نفس لوامہ گناہ کرا کے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ داڑھی مونڈا گناہ کر دیا، توبہ کی توفیق نہیں۔ سود پہ پیسے لے کے کاروبار شروع کر لیا، توبہ کی توفیق نہیں۔ شادی میں حرام کا کھا لیا، توبہ کی توفیق نہیں۔ پینچوں کو زمین پر لڑا لیا، گناہ کر دیا، توبہ کی توفیق نہیں۔ گانے سن لیا تو جو ہے گناہ کر دیا، توبہ کی توفیق نہیں۔ نفس لوامہ کے شکار ہو گئی یہ قوم۔ نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا، سبحان اللہ۔ بار بار پڑھنا بول رہا ہوں میں آپ کو، بار بار میں دوہرا کے بولتے رہتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک چھوٹا انسان ہی چھوڑا نا، اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، نہیں کوئی بخشا ہوا تو نہیں ہوں گا۔ مجھے بھی اپنی فکر ہے کہ کل حساب کتاب لے لیں گے، اللہ تو بخشے جاتے کہ نہیں، کہ کیا ہوگا تو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ انسان کامیاب ہے جس کو اللہ معاف کر کے چھوڑ دے۔ اگر اللہ نے لکڑی ڈال کے روک دیا، فرشتے کو بول کے ذرا روکو جی، اس کو تھوڑا پوچھیں گے، اگر ایک سوال بھی اللہ کر لیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ حج چلے گئے، روزے چلے گئے، زکات چلے گئی، ذکر و اذکار چلے گئے، قرآن چلے گئے، عبادتیں چلے گئی، وہ سوال کا جواب انہیں صحیح نہیں دیا تو ساری عبادتیں ختم، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ فکر کرنا ہے، تن کے نہ کرو۔ 5 وقت کا نماز بھی پڑھتے، آج کا ولی پڑھے نماز بہت بولتے، دکھے اس نے مسجد میں صبح سے، میں تو صبح سے پڑھا۔ ارے ہیندرے کہاں جانا تھا، کیا کر رہا، کیا بولنا تھا، کیا بول رہا، پڑھا تو اس کے اوپر احسان کیا کو جتا رہا رے با۔ ہاں اپنے آپ کو یہ شکر ادا کر، عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ کے سجدے میں جا کے، اللہ تیری ہدایت، تیری توفیق ہے کہ تو مجھے 5 وقت تیرے سامنے جھکنے کا موقع دیا۔ ورنہ علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، اللہ جس سے دشمنی کر لیتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو سجدہ نہیں کرا وہ اللہ کا دشمن ہے، یاد رکھو بات کو، میرا بیٹا ہو یا میرا باپ کیوں نہ ہو۔ اور آج بے نمازیاں ہی ہمارے دوست آئے ہیں، ماشاءاللہ، ہے نا، مالدار آدمی ہے بھائی، وقت پہ 2-4-5 ہزار کی مدد کرتے، اب نہیں پڑھ رہے ہوں گے یار نماز، ان کا معاملہ ہے، میرا ہے کیا؟ مصیبت کے ٹائم پہ جا کے ہلو دروازے کو ٹیکا لگا کے بولنا ماما پریشان دیکھ رہا ذرا دو، ختم۔ دشمن کو دوست بنا لیا، حقیقی دوست وہاں بیٹھا ہوا ہے، جو بولنے والے کی بھی سنتا ہے، جو گنگا ہے دل سے جو بولتا ہے اس کی بھی سنتا ہے نا۔ مختصر بات یہ ہے کہ اچھا نفس، اطمینان والا نفس، کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ ایک طرف یا ایھا الذین آمنو کہا، اے ایمان والو کہا، ایک طرف اچھے نفس سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے سورہ فجر کے اندر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔
اللہ اس میں شامل کر دے دوست. دل دھڑک جاتا جی بھائی, آخرت یاد آ جاتی. سارے کھرے کھرائے پہ اگر پانی پھر گیا تو کیا فائدہ. یہ لفظ مانگو اللہ سے کہ اطمینان والا لفظ دے اللہ, جو عبادتوں میں ملتا ہے. اللہ نے اس کی نشاندہی کر دی, فادخلی عبادی وادخلی جنت, عبادتوں کے اندر ملتا ہے. اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد جا کے نماز پڑھی جائے. قرآن پڑھنا عبادت, ذکر کرنا عبادت, اچھی بات بتانا عبادت, ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت. عبادت کے کئی اصول ہیں, کئی طریقے ہیں. وہ عبادت کر کے میں اپنے نفس کو اطمینان والا نفس بنا رہا ہوں تو شاید جنت مل جائے, ورنہ نفس لوامہ کا شکار ہو جاؤں, نفس امارہ کا شکار ہو جاؤں اور یہ فکر میں رہوں, یہ غرور تکبر میں رہوں کہ اللہ مجھے جنت دے دے, تو نفس لوامہ اور نفس امارہ والوں کو جنت نہیں مل سکتی. کتنے دشمن ہیں انسان کے؟ دنیا, شیطان, مال اور نفس. ان چیزوں سے بچنے کا نام اسلام ہے. اگر اسلام کا نام لے کر ان چاروں چیزوں کو استعمال اگر کرو گے تو اسلام کو بدنام کرنے کے ضمن میں مقدمہ چلایا جائے گا آخرت کی عدالت میں تمہارے اوپر. سدھر جاؤ, سدھارو اپنے آپ کو, اپنے گھر کی فکر کرو, اپنے اہل و عیال کی فکر کرو, اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو, اپنے ماں باپ کی فکر کرو, اپنے پڑوسیوں کی فکر کرو, اپنے خاندان کی فکر کرو, اپنے دوست احباب کی فکر کرو کہ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا, قرآن پڑھا دو انہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو ذکر کرنے نہیں آتا, ذکر سکھا دو انہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو درود پڑھنے نہیں آتا, درود ابراہیمی سکھا دو میں انہیں. کتنے لوگ ہیں جو نماز کا غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں, ان کو صحیح طریقہ سکھا دو. رات دن کی میری اور آپ کی فکر ہونی چاہیے, تب جا کر کے میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنا دے میرے پروردگار. یا اللہ, کھوٹا سکہ, جعلی نوٹ انسان اٹھا کر پھینک دیتا ہے میرے غفور رحیم. کل تیری بارگاہ میں آئے اور یہ کھوٹے اعمال لے کر کے آئے میرے پاک پروردگار. ہمارے ان کھوٹے اعمال کو اپنے رحمت کے چادر میں سمیٹ لے میرے غفور رحیم. یا اللہ ڈر لگتا ہے اللہ عذاب خبر سے, یا اللہ ڈر لگتا ہے میدان حشر سے, یا اللہ ڈر لگتا ہے جہنم کی ہولناکی سے. یا اللہ تیری ذات پر امید ہے میرے غفور رحیم, جتنا ہو سکتے ہیں تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ اس کو تو رضامندی میں لکھ لے میرے پاک پروردگار. ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ, ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ, ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ. یا اللہ ایک دوسرے کے لیے پیشانیوں کو خندہ پیشانی, کھلی پیشانی بنا دے. ہر مسلمان کو ایک مسلمان کے سینے کو کشادہ کر دے. یا اللہ ماں باپ زندہ ہیں میرے پاک پروردگار, 2 زندہ ہیں اللہ, ان کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے میرے اللہ. دونوں میں سے اگر ایک زندہ ہے میرے پاک پروردگار, وہ ایک ماں یا باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے اللہ. یا اللہ بدنصیبی اگر ہماری ہے کہ ہم نے دونوں کی خدمت نہیں کی اور دونوں بھی اس دنیا سے چلے گئے, یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے پاک پروردگار. اربٹ کربٹ انہیں چین و سکون عطا فرمائے اللہ. جو بھی نیک کام زمین کے اوپر ہم کرتے ہیں اللہ, ان کا بھرپور اس کا اجر اور بدلہ دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے اللہ, ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے اللہ, ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے اللہ, جیسا بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.